اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور لیکن اس سے پہلے ایک حدیث جو مجھ سے پچھلے لیکچر میں رہ گئی تھی، جس کا میں نمبر جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرنا بھول گیا تھا، جو کہ ہجرت سے متعلق تھی. سب سے پہلے میں جو ہے آیت نمبر 218 کے ضمن میں یہ ہے. بہت امپورٹنٹ حدیث تھی، اس لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹس جو ہے وہ آگے کے جیسے جو لکھتے ہوئے آ رہے ہیں انہوں نے لکھ لیا، بعد میں اس کو انکلیوڈ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اگر یہ ہجرت اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو اس سے آگے چل کے بہت سے مغالطے جو ہے وہ پیدا ہو جائیں گے. یہاں دیکھیے گا مسند احمد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 71. اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ سیدنا عمر بن عبسہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول، یعنی سوال پوچھا گیا ہے، اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ ویسے تو یہ سوال ہم بہت بار جو ہے وہ حدیث جبریل میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن یہ سوال کچھ تھوڑی سی نئی وضاحت کے ساتھ آ رہا ہے. اے اللہ کے رسول اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ تعالی کے لیے مطیع ہو جائے. یہ بہت امپورٹنٹ اصطلاح ہے اسلام کی، جو کہ ہم جانتے ہیں. جیسے اسلام لفظ بنا ہے سلم، سین لام میم سلم، جس سے کیا مراد ہے؟ جس سے مراد ہے فرما بردار. مسلم سے مراد ہے فرما بردار. تو یہاں پہ بھی جو ہے ڈیفینیشن ہے اس کی کیا ہے؟ یہ کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کے لیے مطیع ہو جائے اور دوسرے مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں. اب یہاں جو الفاظ آ رہے ہیں اسلام کی ڈیفینیشن میں، اور دوسرے مسلمان تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے محفوظ ہو جائیں. میں بارہا بتا چکا ہوں، قرآن اور احادیث سے ہمیشہ ہمیں جو ہے وہ یہ روش ملتی ہے کہ انسان اللہ کے بھی حقوق کا خیال رکھے، اور انسان عباد جو اللہ کے بندے ہیں ان کے حقوق کا بھی خیال رکھے. ہم نے دیکھا ہے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کی ہے. تو یہاں پہ دیکھیے گا کتنی عظیم ڈیفینیشن ہے یہ کہ اللہ کے ساتھ ساتھ، اللہ کے مطیع ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری شرط، تم تب تک مسلمان خود کو نہیں کہہ سکتے، تب تک تم فرما برداری کے دائرے میں نہیں آتے جب تک کہ وہ دوسری کنڈیشن جو ہے دوسرے مسلمان تیری زبان اور تیرے ہاتھ سے محفوظ رہیں. یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. پھر اس کے بعد اس بندے نے کہا کہ کون سا اسلام افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان. اسلام میں بھی جو ہے اس کی بھی شاخیں ہیں، ایمان کی بھی شاخیں ہیں، حیا کی بھی شاخیں ہیں. آہستہ آہستہ ہم پر یہ پردے جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں کہ کون سا اسلام افضل ہے. یعنی فرما برداری میں بھی ذرا یہ سوال کا مقصد یہ ہے، فرما برداری میں بھی یہ ذرا سمجھائیے کہ کون سی ایسی فرما برداری ہے جو بہت زیادہ افضل ہے. اب اس فرما برداری میں ذرا دیکھیے گا لسٹ اس کی، ہم بارہا اس کو پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. تو فرمایا گیا ایمان، اور پوچھا، پھر اس انسان نے پوچھا، اس آدمی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ ایک سائل ہے جو محمد رسول اللہ کی جو ہے وہ اس میں پیش ہے اور وہ سوال جواب کر رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور موت کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان لائے. اب یہاں جو ایک چیز کم ہے وہ چیز کیا ہے؟ والقدر خیر شر من اللہ تعالی. یہاں پہ جو ہے وہ مسنگ ہے، لیکن وہ دوسری حدیث سے ہمیں ملتی ہے یہ چیز. پھر اس کے بعد اس انسان نے پوچھا کہ افضل ایمان کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت. افضل ایمان یعنی ایمان کا پھر یہ ایک شاخ اس طرح کی بیان کی جا رہی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزوں کا آپس میں ربط ہے.
مسلمان ہو لیکن ایمان نہیں ہے تو زیرو. اسی طرح سے ایمان ہے اور ہجرت کا یعنی بری چیز کو چھوڑ دینے کا. ہم نے آج ہجرت کے جو معنی ہم نے سمجھے ہیں وہ ہمیں لگتا ہے جی کسی ایک ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلے گئے ہجرت ہو گئی. لیکن یہاں سمجھ لیجیے گا, اب یہاں ہجرت کی کیا ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے. اس نے کہا ہجرت کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو ترک کر دینا. کوئی انسان ہے مثال کے طور پر گانا بجانا کرتا تھا, اس نے گانا بجانا چھوڑ دیا اللہ کی خاطر, یہ اللہ کی خاطر اس نے ہجرت کی. اسی طرح سے کوئی انسان ہے ناچ وغیرہ کرتا ہے, کوئی اور کام کرتا ہے, کوئی اور برائی کا کام, کوئی بھی شراب پیتا ہے, جوا کھیلتا ہے, کوئی بھی ایسا کام جو اللہ کی خاطر اس نے ترک کر دیا, یہ ہجرت ہو گئی. لیکن آج ہمارے بیچ جو ہے اس کی بھی غلط شرائح جو ہمارے موجود ہیں. جیسے میں پہلے بتا چکا ہوں, جہاد ہے, قتال ہے, جہاد کے معاملات ہیں. اسی طرح سے ہجرت کے معاملات کو بھی بہت زیادہ ہم نے غلط لیا ہے. تو ہجرت جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے, برائی کو ترک کر دینا. جیسے جہاد بن نفس جس کو کہتے ہیں کہ ہر برائی کو انسان چھوڑ دے اللہ کے خاطر, یہ ہجرت ہے, یہ جہاد ہے. تو کیا فرمایا گیا, کون سی ہجرت افضل ہے. اب اس میں جو ہے وہ کیا آ گیا, اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جہاد فرمایا. اب اس انسان نے مزید سوال کیا کہ جہاد کیا ہے, جد و جہد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ان سے قتال کرنا. اب آپ کو یہاں پہ ایک بات جو ہے بڑی غیر معمولی لگے گی. آپ سوچ رہے ہوں گے سر نے ہمیشہ کہا ہے کہ جہاد اور قتال جو ہے یہ دونوں الگ چیزیں ہیں, ہمیشہ یہ آپ نے سنی ہوگی. لیکن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اصطلاح میں کیا آ رہا ہے, جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ان سے قتال کرنا. اب دیکھیے یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور کا جو سب سے بڑا جہاد تھا, سب سے بڑی جد و جہد کیا تھی کہ ریاست کی تشکیل دینی ہے. رسول تمہارے بیچ میں ہے اور سب سے بڑی جد و جہد وہ کیا ہے, سب سے بڑی جد و جہد یہ ہے کہ تم جو ہے وہ کفار کے ساتھ, مشرکین کے ساتھ تم قتال کرو اور ان کاموں کو لے کے آگے بڑھو. یہ اس دور کی سب سے زیادہ, سب سے موسٹ ڈیمانڈنگ جس کو کہتے ہیں کہ ریکوائرمنٹ تھی. تو یہاں پہ جو اصطلاح آ رہی ہے یہی وجوہات ہیں کہ قرآن میں بھی جو ہے وہ کچھ مفسرین نے جہاد کا قتال اور قتال کا جہاد, بات سمجھ میں آ گئی. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے, اس شخص نے پوچھا, دریافت کیا جہاد کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کافروں سے مقابلہ ہو تو ان سے قتال کرنا. اب یہاں سمجھ لیجئے گا کہ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جب کافروں سے مقابلہ ہو, یعنی یہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد وہ کیا تھا, قتال. کیونکہ مسلمان جو ہے وہ بالکل پستی کی حالت میں ہے, کوئی ریاست نہیں ہے, کوئی مسلمانوں کا کوئی سیاسی نظام نہیں ہے. اس دور کا سب سے بڑا جہاد, سب سے بڑی جد و جہد یہ تھی کہ آپ کیا کریں گے کہ آپ اسلام کو قائم کریں گے. اب مثال کے طور پر آج کے دور کا تو سب سے بڑا جہاد تو یہ نہیں ہے. آج تو اسلامک ریاستیں ہیں, سارا سعودی عربیہ ہے, پاکستان ہے, اور بھی بہت سی اس طرح کی ریاستیں قائم ہیں. تو کیا آج یہ بنتا ہے قتال کا؟ نہیں, بلکہ یہ ہے کہ آج جو جہاد بنتا ہے وہ کیا ہے, بلغوا عنی ولو آیۃ. آج جہاد جو ہے وہ اس بنیاد پہ بنتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا, ہمیں قرآن کو عام کرنا پڑے گا. جہاد بالقلم ہو سکتا ہے, جہاد بالنفس ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی ساری برائیوں کو چھوڑ کر کے تزکیہ نفس کرے اور اس کے بعد اس کام پر جو ہے وہ کیا ہو, گامزن ہو جائے. تو یہ میں نے بتا دیا آپ کو. یہاں تشریح میں جو بات آ رہی, جب کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو ان سے قتال کرنا, یہ اس دور کا سب سے بڑا جہاد مانا جاتا تھا. اب دیکھیے گا اس دور کی ایک اور بھی بہت بڑی چیز تھی جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ کے آ چکے ہیں, جو مشرکین مکہ نے جو احصار کیا ہوا تھا خانہ کعبہ کا, اس کے ضمن میں ذرا دیکھیے گا کیا بات ہے. اور اس نے کہا کہ کون سا جہاد افضل ہے. اب بھاگ دوڑ میں, جد و جہد میں بھی کون سی چیز جو ہے وہ زیادہ افضل ہے. اب وہی جنگ کی ایک شکل یہاں بیان کی جا رہی ہے. کیا بیان کی جا رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جس کے گھوڑے کی کونچے یعنی گھوڑے کی جو دمیں وغیرہ ہیں, یعنی گھوڑے سے کیا مراد ہے. اب وہی والی بات کہ جو میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں آپ لوگوں کو, وہ یہ گھوڑے سے مراد تم یہ نہ سمجھنا کہ صرف گھوڑا ہی ہے, بلکہ یہ ہے کہ تمہارا کوئی اسلحہ ہے, کوئی تمہاری اس طرح کی چیز ہے جس پہ جنگ کے لیے, قتال کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے. جیسے آج کے دور میں کہتے ہیں ہاتھ پیر کاٹ دینا, تو جس کے گھوڑے کی کونچے کاٹ دی جائے, یعنی یہ ہے کہ تمہیں اپاہج کر دیا جائے. یہ بڑے گہرے الفاظ ہیں جو کہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گے. کیا ہے کہ جس کے گھوڑے کی کونچے کاٹ دیے جائیں. اب یہ صرف یہ نہیں کہ جی گھوڑے کی کونچے کاٹ دینے سے کیا مراد ہے, یعنی مراد یہ کہ تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں, تمہیں مفلوج کر دیا جائے اور دین کا کام تم نہ کر سکو اور فتنہ آمیز جو ہے وہ معاملات ہو جائیں. تو یہاں گھوڑے کی کونچے کاٹنے سے مراد یہ نہیں کہ گھوڑے کی کونچے کاٹ دیں, سو رہے تھے صبح اٹھے تو گھوڑے کی کونچے جو ہے وہ کٹی ہیں, اب لے کے جو ہے تلوار لے کے نکل گئے, یہ معاملات نہیں ہے اس طرح سے. اور خود اس کا خون بہا دیا جائے.
یعنی یہ ہے کہ تمہاری عزت نفس پر بات آ جائے، یعنی یہ ہے ان شارٹ کہ تمہیں مجبور کر دیا جائے. یہ آخری جو سوال تھا اس کا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تھوڑا سا اس میں جو ہے سمجھ لیجئے گا تشریح کے طور پہ تھوڑا سا مزید اس کو کنکلیوڈ کیا. کیا؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر 2 عمل ہیں وہ افضل ترین ہیں. یہ ان عمل کے حق میں سمجھ لیجئے گا، میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو قرآن میں جن کا بار بار ذکر آیا اور ان کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہت زیادہ، جیسے مثال کے طور پر حج کا ذکر جو ہے وہ اس طرح کے الفاظوں میں آیا کہ لازم و ملزوم ہے، تو اس کو پھر پرنسپل میں ڈالا گیا. جس چیز کی بار بار تنقید کی جائے، جس چیز کی بار بار تلقین کی جائے وہ چیز پھر سمجھ لیجئے گا کہ فرائض کے زمرے میں. جیسے نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں 700 بار نماز کے بارے میں حکم آیا. اس کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا شرح کھینچیے، کیا معاملات فرمائے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جانتے بوجھتے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. یہ کس بنیاد پہ لیجسلیشن ہوئی؟ کیونکہ قرآن میں 700 بار یہ حکم آیا. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پھر 2 عمل ہیں وہ افضل ترین ہیں اور ان کو کرنے والا سب سے زیادہ افضل ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی انہی 2 پر عمل کرے. وہ کیا ہے؟ حج مبرور. حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں وہ کیا؟ حج مبرور، یعنی بہت زیادہ تم نے جو ہے دل کے ساتھ تم نے حج کیا. حج کے معاملات میں بھی ہم جانتے ہیں کہ زیادہ تر حج میں دکھاوا آ گیا ہے، بناوٹ آ گئی ہے، زیادہ تر جو ہے وہ یہ سارا نام و نمود کے معاملات ہیں. حج میں بھی کوئی انسان حج کرتا ہے تو اپنے نام کے ساتھ الحاج لگا لیتا ہے. جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جہاد کی بھی جو تشریح قتال کی جاتی ہے اس کی وجہ یہ کہ اس ایرا کا، یعنی وہ جو محمد رسول اللہ کا جو ایرا تھا تعویل خاص میں، اس میں کیا تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اس کی قتال کی تھی. میں پہلے بھی اس بات کو بتا چکا ہوں. تو یہ ساری بات جو ہو رہی تھی، یہ 218 آیت جو ہم نے پڑھی ہے، جس کا میں پچھلی بار جو ہے وہ بھول گیا تھا اس کا ریفرنس میں نوٹ ڈاؤن کرنا، یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کیا تھا، ہم نے آیت نمبر 219 کی بھی تمہید میں جو ہے بہت زیادہ ڈیٹیل میں بات کی تھی. اس کے سارے شرعی ایسپیکٹ بھی بتائے تھے اور وہ ڈوز اور ڈونٹس، شرعی ڈوز اور ڈونٹس بھی بتائے تھے، اور بیچنے والا بھی جو ہے اس پہ بھی لعنت ہے، خریدنے والے پہ لعنت ہے، اور وہ پیسنے والے پہ، شراب کے ساری چیزوں پر ہم نے ڈیٹیل بات کی تھی. لیکن رہ کیا گیا تھا، ہمارا ترجمہ ہمارا جو ہے اس آیت کا رہ گیا تھا. اس لیے میں نے لاسٹ لیکچر کو جو نام دیا 218 تک کا نام دیا. آج میں نے یہی بات جو اپنی شروع کی 219 سے لے کر 225 تک. اب یہاں ہم بہت اچھے سے بات سمجھ میں آ چکی ہے، پچھلے لیکچر میں ڈیٹیلڈ بات ہو چکی ہے. اب صرف اس آیت کا ہم ترجمہ کریں گے. آیت نمبر 219 میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ پوچھا جا رہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب یہ میں بتا چکا ہوں کہ ایک ریاست کی تشکیل ہو رہی ہے جس میں کچھ مغالطے جو ہیں وہ سراؤنڈ کر رہے ہیں، جس میں بہت ضروری ہے کہ جو اس دور کے جو رسول ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے اب ان چیزوں کو، ان مغالطوں کو جو ہے وہ کلیئر کر لیا جائے. تو سب سے بڑا مغالطہ جو یہود سے اور نصارہ سے جو چلتا ہوا آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ خمر اور میسر. یہ ان کی گھٹیوں میں جو ہے یہ چیز موجود تھی. تو یہاں اس چیز کی کلیریفیکیشن مانگی جا رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ آپ سے خمر اور میسر کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی شراب اور جوئے کے بارے میں. قل فیہما، فرما دیجئے ان دونوں میں سے، اثم کبیر ومنافع للناس. اب یہ سمجھیے گا اس چیز کو، اس آیت کو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مس کوٹ کیا گیا ہے. قل فیہما اثم، فرما دیجئے کہ یہ جو ہے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. فیہما، ان دونوں میں، اثم کبیر، بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع، اور اس کے کچھ فائدے بھی ہیں، للناس، لوگوں کے لیے. واثمہما اکبر من نفعہما. اب یہاں پہ جو میں نے دیکھا ہے، اچھے لوگوں کو میں نے سنا اور دیکھا، وہ اس میں تھوڑا سا چکرا گئے. وہ چیز کیا تھی؟ یہاں پہ 2 چیزوں کا کمپیریزن ہو رہا ہے. ایک اسم جس کو کہتے ہیں گناہ. گناہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اسپرچولی کنیکٹڈ ہوتی ہے یہ چیز. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی یہاں پہ اسپرچولی جو ایک چیز ہوتی ہے، اسپرچولی جو چیز ہوتی ہے اس کو فزیکلی چیز سے کمپیریزن کر کے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ فزیکلی جو ہے اگر دیکھا جائے تو تھوڑا سا اس کا کچھ جو ہے وہ فائدہ بھی ہے. یعنی اثمہما اسپرچولی، یعنی روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو اکبر من نفعہما، یعنی اس میں جو بات ہو رہی ہے سن اینڈ بینیفٹس کا کمپیریزن ہو رہا ہے. اس میں ثواب اور گناہ کا کمپیریزن نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ جو ہے اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کہ اس کا ثواب بھی ہے اور نفعہما، یعنی منافع سے مراد کوئی اس کا جو ہے کوئی ثواب بھی ہے. یعنی اثمہما سے مراد گناہ، اور نفعہما سے کیا مراد ہے؟
فزیکلی جو چیز ہوتی ہے بینیفٹ، یہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے سن اور بینیفٹ کا کمپیریزن ہو رہا ہے، نہ کہ ثواب اور گناہ کا. یعنی نفعہما سے مراد، منافع سے مراد یہ نہیں کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ تو یہاں پہ جو کمپیریزن ہو رہا ہے وہ ثواب اور گناہ کا نہیں ہو رہا، بلکہ سن اینڈ بینیفٹ، یعنی گناہ کا اور نفع کا. اب نفع کے ضمن میں ڈھیر ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ اس کو سینیٹائزرز میں ڈالا جاتا ہے اور ایسے ہے اور ویسے ہے، یہ ساری چیزیں میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد سوال آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا ينفقون، کہ ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. ماذا ينفقون، ہم کیا خرچ کریں. اب یہاں پہ دیکھیے گا جو بالکل عروج آ گیا ہے اس بات کا، بار بار پوچھا جا رہا ہے ماذا ينفقون ماذا ينفقون، کیا خرچ کریں کیا خرچ کریں کیا خرچ کریں. اب ایک بات یہ بھی سمجھ لیجئے گا کہ ان لوگوں کے معاملات یہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب تھے، وہ بہت سیریس لیتے تھے ان چیزوں کو، بہت سیریس لیتے تھے. اور ان کی یہ سیریسنس کے جو معاملات ہیں آگے چل کے بھی آپ دیکھیں گے کس طرح کے معاملات ہو گئے جب یہ آیتیں آئی ہیں. جیسے قیامت کے بارے میں جب آتی تھی آیات تو پریشان ہو جاتے تھے، پھر اس میں کہا جاتا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پریشان مت ہو، بلکہ ایک ہو کہ ہمارے لیے ہمارا اللہ ہی کافی ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ دیکھیے گا پوچھا جا رہا ہے، بار بار پوچھتے ہیں کیا خرچ کیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ظلم ہو جائے ہم سے ہماری جانوں پر، کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کیا خرچ کریں. تو یہ بار بار کا جو سوال ہے یہ کسی جو ہے یہ سمجھ لیجئے گا یہ بے عقلی کی بنیاد پر نہیں، بلکہ یہ تشویش کی بنیاد پر. کیا خرچ کریں، اللہ نہ کرے کوئی ظلم نہ ہو جائے ہم سے ہماری جانوں پر. لیکن یہ ایک لفظ میں سمجھ لیجئے گا اس کو بالکل کنکلیوڈ کر دیا گیا، وہ کیا ہے، قل العفو، جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے، جو بھی سرپلس ویلیو ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جو بھی چیز تمہاری ضرورت سے زائد ہے. یہاں بات جو ہے سمجھو اسٹیمپ لگ گئی، ہر وہ شے جو تمہاری زندگی میں زائد ہے اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اللہ تعالیٰ اس طرح سے کھول کر بیان کرتا ہے. یعنی ان باتوں میں، اب وہی بات ہے میں ہمیشہ بتا چکا ہوں، ہم نے صرف ترجمے سے قرآن کو پڑھا، تفسیر سے پڑھا نہیں. محمد رسول اللہ کا جو پارٹ تھا ہم نے اس پہ نظر ڈالی نہیں. قرآن کو ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کے ہم آگے بڑھ جاتے ہیں اور قرآن ہمارے ساتھ جو ہے وہ کھلتا نہیں ہے. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کیا فرمایا جا رہا ہے، کذالک یبین اللہ، یہ آیات بھی تمہارے اوپر تب کھلیں گی جب تم احادیث کو بھی دیکھو گے. ادروائز یہ کہ ورڈ ٹو ورڈ تم نے قرآن پڑھ لیا کچھ کھل کر نہیں آئے گا، بعد میں وہی بات دھڑلے سے کہی جائے گی کہ یہ چیز بھی قرآن میں نہیں، وہ چیز بھی قرآن میں نہیں. تو اس طرح سے کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین ہم نے دیکھا کہ ہمیں کتنا زیادہ کھول کھول کے چیزیں، ہمیں جو میں نے جو چیزیں پڑھی ہیں پڑھائی ہیں آپ لوگوں کو، کھول کھول کر ان پر بات کر دی، کوئی شک شبہ ان میں نہیں. ابھی بھی اگر کوئی انسان شک شبے کا شکار ہے وہ اس کی اپنی نفس کی خباثت ہے، باقی یہ کہ واضح ہو چکی ہیں جو بھی چیزیں. اللہ کی بات بھی رکھ دی، رسول اللہ کی بات بھی رکھ دی. ابھی بھی تم اگر بین کے معاملات ہیں تو تمہارا اپنا کو پھر یہ تمہارے معاملات ہیں. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، کذالک یبین اللہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ رب العزت کھول کر تم پر جو ہے لکم الآیاتی، کہ تمہارے لیے جو ہے وہ کیا کرتا ہے اپنے احکامات کو کھول کھول کے رکھ دیتا ہے. لعلکم تتفکرون، یہ آیات سے بھی تم سے کیا ڈیمانڈ ہے، تاکہ تم تفکر کرو. یہ آیات کو پڑھ لیا، لکھ لیا، کر لیا، سب ہو گیا، ریوائز بھی کر لیا، لیکن تفکیر نہیں ہے. میں شروع دن سے یہ آپ لوگوں سے اپیل کر، تفکیر میں غوطہ زنی کرو، سوچو اس بارے میں یہ کیا ہے، یہ چیز کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں ان چیزوں کے بارے میں یہ چیز ہو رہی ہے، تاکہ تم جو ہے تدبر اور تفکر کی جو ہے تم اس میں معاملات جو ہے اپنے اختیار کرو. پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی غور و فکر کرو اور آخرت کے بارے میں بھی غور فکر کرو تم آیات سے کیا مراد ہے. پھر اس کے بعد تیسرا سوال ایک ہی آیت میں دیکھیے گا کہ تیسرا سوال آ رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں، یتیموں کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیے گا ایک حدیث جو پہلے میں جو ہے آپ لوگوں سے ٹاسک بھی کروا چکا ہوں، اس کا حدیث ہے صحیح مسلم کی 262 حدیث ہے، لیکن میں اس کو سود کے ضمن میں لے کر آیا تھا پہلے. سیم یہی حدیث ہے اور اس کے الفاظ بڑے قیامت خیز ہیں. سمجھ لیجئے گا وہ کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 تباہ کن گناہوں سے بچو. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اس کی ہرگز معافی نہیں ہے. پھر اس کے بعد دوسرا گناہ جو ہے وہ کیا ہے، جادو، جو آج بہت عام ہوتا چلا گیا. تعویذ گنڈے، جادو اور یہ سارے عمل، فلاں عمل فنا عمل، یہ بھی بنی اسرائیل کی طرح اب عام ہوتی جا رہی چیزیں.
اس کے بعد جس جان کا قتل اللہ نے حرام ٹھہرایا یعنی ناحق قتل کسی کا، اس کو قتل کرنا یہ تیسرا بڑا گناہ ہے۔ پھر اس کے بعد وہ بات آگے جو اب یہ اس ضمن میں حدیث رکھنا، یتیم کا مال کھانا تباہ کن گناہوں میں سے ہے۔ یہ ساری نمازیں، روزے، بھاگ دوڑ، حج، زکوٰۃ، فطرہ، ساری تمہاری نیک اعمال سب دھرا کے سب تباہ کر کے رکھ دیں گی اگر یہ 7 چیزوں میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کے اندر آ گئی۔ کیا فرمایا جا رہا ہے؟ یتیم کا مال کھانا، پھر اس کے بعد آگے کیا آ رہی ہے؟ سود کھانا، پھر اس کے بعد لڑائی کے وقت دشمن کو پیٹ دکھانا، اب تمہیں جو ہے وہ میدان میں اتارا گیا ہے اور تم پیٹ دکھا کے بھاگ جاتے ہو۔ اور پھر آخری چیز کیا آ رہی ہے؟ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر الزام تراشی کرنا۔ یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، یہ والا میں نے پہلے بھی بیان کیا، یہ تو سمجھو کہ ہماری خواتین کی گھٹیوں میں ہے۔ ساس جو ہے وہ بہو پہ تہمت دن میں 70 قسم کے بہتان باندھ دیتی ہے۔ سمجھ لینا یہ سارے نماز روزے تمہارے رکھے رہ جائیں گے، سمجھ لیجئے گا اس بات، بہت بڑا تباہ کن گناہ ہے۔ اس چیز سے بالخصوص اللہ سے توبہ کیجئے۔ یہ معاملہ جو ہے ساس اور بہو کے معاملات میں بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں الزام تراشی والی۔ صحیح مسلم کی حدیث تھی 262، تو کیا فرمایا جا رہا تھا؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اب یہاں سمجھ لیجئے گا آگے کے جو الفاظ آ رہے ہیں، قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خیر، اگر تم اس میں جو ہے بھلائی کرو ان کے ساتھ تو یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم کیا کرو، اگر تم اپنا اور ان کا خرچ جو ہے اکٹھا کر لو۔ یہ اصل میں کچھ معاملات اس طرح کے ہوئے تعویل خاص میں، حضرت ابوبکر نے جب اس طرح کی کچھ آیات سنی، روایات میں یہ چیز آتی ہے اور محدثین اور مفسرین بھی اس چیز کو بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب یہ آیات اس طرح کی آئیں پیچھے، جو مکی قرآن میں بہت سی اس طرح کی آیات آئیں جس کو ظاہر سی بات ہے صدیقیت کے درجے پہ تھے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتے تھے، تو کچھ یتیم وغیرہ تھے جن کی وہ سرپرستی کر رہے تھے۔ یہاں جب کچھ اس طرح کی آیت آئیں تو اس میں کیا ہوا کہ انہوں نے الگ کر دیا، ہانڈی والی وغیرہ یہ سب الگ ہو گیا۔ تو یہاں پہ بالعموم اس بات کو کیا جا رہا ہے، قل اصلاح لہم خیر، کہ اے نبی ان سے کہیے جس میں ہو بھلائی ان کے لیے وہی بہتر ہے۔ یعنی اس میں اگر الگ کر دینا تمہارے لیے بھلائی ہے، روز روز کی چک چک ہے تم نے الگ کر دیا، اب تمہاری ہانڈی الگ ہے، بوٹیوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، روٹیوں پہ لڑائی، تم نے الگ کر دیا، کوئی بات نہیں۔ لیکن وَإِن تُخَالِطُوهُمْ، اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ جو ہے خلط کر لو، اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ یہ تعویل خاص میں جو بات ہو رہی ہے انصار اور مہاجرین کے لیے، مکہ کے جو مہاجرین ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں مدینہ میں، جو انصار جو مددگار ہیں ان کے بارے میں انصار اور مہاجرین سے مراد ہے، لیکن تعویل عام میں بھی اپنے گھروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ رب العزت خوب جانتا ہے خرابی کرنے والا کون ہے۔ اب میں بارہا بتا چکا، مفسد سے مراد ہمیں لگتا ہے لڑائی جھگڑا فساد مچانا، مفسد کا بھی میں بتا چکا ہوں کہ بہت زیادہ اس میں جو ہے مغالطہ ہو گیا ہے۔ مفسد کہتے ہیں ہر اس انسان کو جو سسٹم کے اگینسٹ جائے۔ اللہ نے ایک سسٹم بٹھایا، ایک شریعت ہے، آپ اس شریعت کے ٹریک پہ الٹی دوڑ لگا رہے ہو، آپ فساد مچانے والے ہو گئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مفسد سے مراد یہ ہے کہ آپ جماعتی زندگی میں یا جو اللہ کی شریعت ہے، جو قرآن کے اصول ہیں، جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، یہ جو بھی سسٹم قرآن اور حدیث کے دائرے میں ہے اس کے خلاف اگر اس کے اگینسٹ آپ بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں مخالف سمت میں، تو وہ ہو جائے گی فساد۔ ہم نے زیادہ تر کیا سمجھا ہے کہ جو لڑائی کٹائی کر رہا ہے، مار کٹائی، اس کو ہم نے سمجھا یہ تو فساد مچانے والا ہے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ بخوبی جاننے والا ان لوگوں کو کہ کون ہے مفسد، فساد مچانے والا، خرابی ڈالنے والا سسٹم میں، اور مصلح اصلاح کرنے والا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتُكُمْ، اور دیکھو اگر اللہ چاہتا تو تم پر مشقت ڈال دیتا۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر کوئی بھاری آزمائش ڈال دے، کوئی مشقت تم پر ڈال دے، لیکن کیا ہے؟ ان اللہ عزیز حکیم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ زبردست ہے، عزیز ہے اور حکیم ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یعنی اگر وہ تم پر اگر کوئی آزمائش بھی ڈالتا ہے اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے، میں بارہا بتا چکا ہوں۔ تو اگر یہ معاملات نہ آتے، وَإِن تُخَالِطُوهُمْ والے جو معاملات ہیں کہ ان کو اگر تم جو ہے ملا لو اور ایسے کر لو، اگر یہ آیات نہ آتی تو میرے خیال سے وہ دو ہنڈیاں بن رہی ہیں۔ اب میں ذرا اس کی ایک نارمل مثال، 2 کھانے بن رہے ہیں، 2 سالن بن رہے ہیں، 2 روٹیاں بن رہے ہیں، اور پھر وہ گھر کا بٹوارا ہو گیا تو یہ بڑا مشکل ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہوا کہ اس نے اس طرح کی آیات اتاری کہ جس سے تمہارے لیے بہترائی ہے۔ یعنی اگر یہی حکم آ جاتا کہ لازماً تمہیں یتیموں کو الگ، اب ان کی ہنڈیاں جو ہے وہ الگ پکے گی، تمہارے لیے بھاری بھرکم بوجھ ہو جاتا ہے۔
لیکن یہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ کیا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، بہترین ہے اور بہت زیادہ حکمت رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد جو آیت ہماری آ رہی ہے، آیت نمبر 231 میں، اس میں ذرا دیکھیے گا، بڑا امپورٹنٹ جو ہے یہ معاملہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُ الْمُشْرِكَاتِ، اور مشرک عورتوں سے جو ہے وہ کیا کرو کہ ان سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ کیا نہ ہو جائے، جب تک کہ وہ ایمان کی حالت میں نہ آ جائیں۔ اب اس کے ضمن میں جو ہے اس آیت کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ایک حدیث ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5285، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو ہے اگر یہود اور نصارہ عورتوں سے نکاح کرنے سے متعلق جو ہے وہ سوال کیا جاتا تو وہ کہتے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں میں نے ابھی قرآن کی آیت رکھی، ساتھ ہی ساتھ حدیث بھی رکھ دی، یہ بہترین طریقہ ہے تفسیر کا۔ بہت سے لوگوں کو یہ چیزیں جو ہے وہ ہضم نہیں ہو رہی کہ بھئی کس طرح سے ہو رہا ہے، کیا معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرک عورتوں سے نکاح جو ہے مومنوں کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے، قرآن کی آیت بھی آ گئی، حدیث بھی آ گئی۔ تو اور میں نہیں سمجھتا، یہاں ذرا وہی بات ہے کہ اب اس کو اس دور کا جو فتنہ تھا یہ سمجھیے گا، یہ اعراض کو ہمیشہ سمجھیے گا، تعویل خاص تعویل عام، کیا فرمایا جا رہا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت یہ کہے، یعنی مشرک سے کیا مراد ہے؟ مشرک کو دیکھو ہم پہلے بھی اس بارے میں بتا چکا ہوں، جو شرک کرنے والا انسان ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر یہود ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حضرت عزیر کو پیدا کیا، معاذ اللہ، والد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اسی طرح سے یہ جو نصارہ ہیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مقاربت کی حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، تو پیدا ہوئے کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشر۔ تو یہ چیزیں بھی بڑے پردے کے ساتھ بیان کی گئیں، اور وہ پردہ جو ہے پھر وہ ہمارے دلوں پہ بڑا حائل ہو گئی یہ چیزیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان چیزوں کو کھول کر بیان کریں۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا، یہ یہود اور نصارہ کے ساتھ جو پنگے بڑھا رہے ہیں، دوستیاں کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں تمہارے رب کو گالیاں دینے والے لوگ ہیں، تمہارے رب پر تہمت لگانے والے لوگ ہیں۔ اگر تم ان کے ساتھ کوئی بڑی بھلائی کا معاملہ ہے، یہ باقی یہ کہ ہے وہ بھی انسان، تم قتل نہیں کر سکتے بلا وجہ، یا تم یہ ہے کہ کسی پہ تیزاب پھینکنا شروع، یہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ دلی محبت اور دلی اور بھائی میری بیسٹ فرینڈ ہے اور وہ تو ایسے ہو گیا اور میں جان دے دوں گی، یہ والی اگر چیزیں ہیں تو آپ سمجھ لینا کہ پھر آپ مومنہ نہیں ہو، آپ یا مومن نہیں ہو آپ۔ باقی یہ انسانیت کے خاطر، معاشرے کے خاطر جو چیزوں کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اس میں آپ کیجئے۔ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑھ کر اور کیا شرک ہوگا کہ ایک عورت یہ کہے کہ اس کا رب عیسیٰ علیہ السلام ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر، کفر نباشر، ہمارا رب اللہ رب العزت ہے، حالانکہ وہ اللہ کے مقبول بندوں میں سے اور ایک مقبول بندے ہیں۔ یعنی یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت، یہ اللہ کے بہت زیادہ برگزیدہ چنندہ رسولوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ رب العزت کے۔ صحیح بخاری کی حدیث تھی 5285۔ اب اس میں ایک اور حدیث آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 5090، پھر اس کے بعد انشاءاللہ تیزی سے ہم اس آیت کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیں گے۔ اس حدیث میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 کیا آ رہی ہے؟ اس کے مال کی وجہ سے۔ کوئی عورت مالدار ہے، اب یہ سمجھیے گا اس چیزوں کو، لوگوں نے بڑا غلط طریقے سے ان چیزوں کو لیا ہے، اب سمجھیے گا اس کو کیا ربط ہے اس کا۔ اب یہ حقائق جو ہے وہ مجھے بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں۔ مثال کے طور پر کہ پہلی چیز یہاں کیا بیان کی جا رہی ہے؟ اس کے مال کی وجہ سے۔ اگر عورت مالدار ہے تو آپ کو کمانے دھمانے کی ضرورت نہیں، یا آپ وہ جو بھاگ دوڑ 16 18 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اس کے برعکس یہ کہ آپ جو ہے اللہ کے دین میں اپنے آپ کو بھی لگاؤ، اپنی وائف کو بھی اللہ کی راہ میں لگا سکو گے اگر عورت جو ہے وہ مالدار بھی ہے، دیندار بھی ہے، اور یہ ہے کہ دین کا بول بالا تم کرو گے، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ لڑکے جو آج کل کے میں نے دیکھا ہے اس کو غلط طریقے سے کہ وہ جو ہے مالدار لڑکی سے وہ جو ہے وہ عشق کریں گے اور محبت کریں گے، یہ نہیں ہے معاملات اس کے، یہ سارے معاملات دین سے ریلیٹڈ ہیں، سمجھ لیجئے گا۔ ایک انسان مثال کے طور پر اگر کسی مالدار عورت سے شادی کرتا ہے تو اس وجہ سے کر سکتا ہے کہ بھئی میں دین کے کاموں میں لگوں گا، اگر معیشت کے معاملات کی بھاگ دوڑ رہی تو دین کے کام کب کروں گا؟ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ کوئی مالدار عورت مل گئی، اور ساتھ ہی ساتھ پھر آگے کی جو خصوصیات آ رہی ہیں وہ بھی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس کے مال کی وجہ سے اگر تم اس نیت سے کرتے ہو تو حلال ہے، کوئی مشکل نہیں، لازماً دیکھو یہ چیز
بات سمجھ میں آ گئی؟ کوئی دیندار انسان ہے، دین کو قائم کرنے کی جستجو میں ہے، اب اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ایسی بیوی مل جائے کہ جس سے معیشت کی بھاگ دوڑ میں صرف نہ کروں، بلکہ کہ 2 وقت کی روٹی ملتی رہے، اور یہ کہ دین کے کام کو آگے بڑھاؤ، نہ کہ یہ ہو جائے کہ بالکل جورو کا غلام بن جاؤں، اور وہ ساری چیزیں جو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ بالکل غلط طریقے میں لیا جاتا ہے۔ اور اس کے خاندان کی شرف کی وجہ سے، ہو سکتا ہے بڑے کسی خاندان کی بیٹی ہو، تمہارے دین کی وجہ سے اس خاندان میں بھی غلبہ آ جائے۔ اب یہ بھی دین ہی ہے اسپیکٹ، اس میں بھی ہم نے ان چیزوں کو غلط طرح سے جو ہے وہ لیا ان کو، اس کے خاندان کی شرف کی وجہ سے کہ بہت بڑا خاندان ہے، اور یہ کہ تم جب اس خاندان سے جڑو، تمہاری برکات، لوگ تم سے انسپائر ہوں، تم دین کا کام اچھے سے کر سکو، اس وجہ سے بھی تم شادی کر سکتے، کوئی مذائقہ نہیں اس میں۔ خاندان تم نے اس لیے دیکھا کہ میں کو فائدہ اٹھا لوں، کہ بہت بڑا کوئی یو ایس اے میں سیٹلڈ ہیں، یو کے میں سیٹلڈ ہے، اب اچھی جگہ ذرا ہاتھ ماروں، تو یہ سراسر خباثت ہے۔ خاندان کی وجہ بھی دین ہی آتا ہے، جیسے شادی کی وجہ بھی دین ہی آتی ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے پڑھیں گے یہ شادی کا کیا فلسفہ ہے، میں ہمیشہ اس بات کو کہہ کے چھوڑ دیتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ بہت قریب ہے وہ آیات جب ہم پڑھیں گے۔ شادی کا اصل مقصد کیا ہے؟ تمہیں یہ لگ رہا ہے وہ بچے پیدا کرنا ہے شادی کا مقصد؟ بھائی یہ شہوت جو ہے، ایک تمہارے پاس جو ہے کھونٹا ہونا چاہیے، جب تمہیں یہ شہوت محسوس ہو تم بیوی کے پاس گئے، شہوت پوری، یہ نہیں ہے مقصد۔ شادی کے بھی مقاصد کچھ اور ہے، انشاءاللہ اس پہ آگے بات ہوگی۔ اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اگر اس عورت میں خوبصورتی ہے تو ہمیشہ اپنے ہسبینڈ کو جو ہے وہ باندھ کے رکھے گی، دوسری تیسری جگہ اس کا ہسبینڈ منہ نہیں مارے گا، بہت زبردست چیز ہو گئی، یعنی اس کو دین پر قائم رکھے گی۔ اگر اس کی خوبصورتی کی وجہ سے تم شادی کرتے ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اس میں بھی ایسپیکٹ جو ہے وہ دین کا ہی آتا ہے، سمجھ لیجیے گا اس بات کو بھی۔ اور اس کے دین کی وجہ سے اب یہ چیز آ گئی، چوتھی چیز کھل کے، جس کو میں کہہ رہا تھا کہ وہ جو ساری وجہ ہے دین کی، تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اور اس کے دین کی وجہ، بہت دیندار ہے اور تم تھوڑے تھڑدلے ٹائپ کے ہو، تم نے دیکھا کہ یار یہ اچھی عورت ہے، دیندار ہے، اللہ کرے کہ میں بھی اس سے کچھ سیکھ لوں گا، کر لوں گا، میں بھی دین کی راہ پہ آ جاؤں گا، کوئی مذائقہ نہیں۔ دیندار عورت جو ہے ویسے بھی اس کی کم ڈیمانڈز ہوتی ہیں، دنیاوی عورت ہے وہ ہزاروں روپے کی لپسٹک چاہیے، ہزاروں روپے کی نیل پالش چاہیے، اور ہزاروں روپے کے کپڑے اور شرارے اور غرارے۔ دیندار عورت جو ہے بیچاری، اس کا کیا خرچہ ہے؟ کچھ بھی خرچہ نہیں اس کا۔ اور تو دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیابی حاصل کر۔ کامیابی حاصل سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سی بات ہے، دیندار ہے، گھر میں بھی برکات، دنیا میں بھی عزت رہے گی، آخرت میں بھی برکت رہے گی۔ اگر تو ایسا نہ کرے تو تیرے ہاتھ مٹی کو لگیں، یعنی اس سے کیا مراد ہے؟ اگر تو یہ کام نہیں کرتا تو تجھے جو ہے وہ ندامت تجھے حاصل ہو۔ یہ ساری چیزیں بھی تو جانتا ہے، دیکھتا ہے۔ اگر تو اس کے علاوہ کوئی اور چیز دیکھے، کوئی اور ہی چیز تم نے دیکھ لی عورت میں، کوئی اور بہت سی چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں، میرے دماغ میں اس وقت نہیں آ رہی، ان چیزوں کے علاوہ اگر تم نے کوئی اور چیز تم نے دیکھ لی، تو اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ یعنی آخر میں جو ہے تجھے ندامت ہی ہوگی۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں کسی عورت میں، کہ اس کے پاس مال بھی نہیں ہے، خاندانی شرف بھی نہیں ہے، خوبصورتی بھی نہیں ہے، اور اس کے دین بھی نہیں ہے اس میں، تو پھر کیا فائدہ ہے ایسی عورت کا؟ دین تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں ہر عورت میں ہی ہونا چاہیے۔ یہ 2 احادیث تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اب اس کا جو ہے وہ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اور دیکھو ہرگز نکاح نہ کرو مشرک عورت سے، حَتَّى يُؤْمِن، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اب یہ جو ہے اس کو جس طرح سے بھی آپ اتار سکتے ہیں، ان چیزوں کو آپ اتار لیجئے۔ شرک جو ہے وہ تو ہماری گھٹیوں میں بیٹھ چکا ہے، سمجھ آ رہی نہیں؟ تو لہٰذا بہت زیادہ اس پر لڑکیوں کو چاہیے، والدین کو چاہیے، ماؤں سے مخاطب ہو کر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی چیز ان چیزوں کو آپ جو ہے وہ دیکھیے۔ دھن ہے، دولت ہے، ایک رات کو فیکٹری میں آگ لگے گی، سارا دھن دولت رکھا رہ جائے گا، لیکن جو اس انسان کی مینٹلی جو وہ ہیلتھ ہے وہ ہمیشہ رہے گی۔ کسی کے عقائد ہیں، کسی مرد کے بڑے، جس کو کہتے ہیں بڑے سٹرونگ عقائد ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ رہیں گے۔ رشتے کرنے میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنا چاہیے۔ ہم دیکھتے ہیں جی پڑھا لکھا کتنا ہے، آج پڑھا لکھا کل جاہل ہو جائے گا، کوئی ایسی سنگت میں بیٹھنا شروع کر دے شرابیوں کے، جو ساری پڑھائی لکھائی رہ جائے گی۔ بہت بڑا مالدار ہے، جھٹکا لگائے اسٹاک ایکسچینج میں، سب زیرو ہو کے رہ گیا، لیکن جو اس کی مینٹلی جو اسٹرانگ جو اس کی ہیلتھ ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو، یہاں تک کہ کیا ہو جائے کہ ایمان کی حالت میں جو ہے وہ نہ آ جائے مشرک عورت سے۔ اچھا یہاں کمپیریزن کیا جا رہا ہے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ دیکھو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اور البتہ مومن لونڈی، یعنی مثال کے طور پر ایک طرف میں اب ذرا اس کی مثال دوں گا، ذرا جیسے واضح ہو کے بات آ جائے۔ مثال کے طور پر ایک کوئی بہت بڑی کوئی لڑکی ہے، بہت خوبصورت لڑکی ہے، لیکن یہ ہے کہ مشرک ہے، بہت بڑی کسی سیاستدان کی بیٹی ہے، بہت بڑے کسی لیڈر کی بیٹی، لیکن مشرکوں والے معاملات ہیں، مشرک ہے وہ، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ شرک خفی، شرک جلی، وہ پھر بہت ڈیٹیل ہو جائے گی بات،
لیکن دوسری طرف گھر میں ایک آ کے کام کرنے والی مومنہ ہے، لیکن یہ کہ لونڈی بانڈی ٹائپ کی ہے، گھر میں کام کرتی ہے. یہاں فرمایا جا رہا ہے خیر من مشرکتن، کہ وہ اس مشرکہ عورت سے زیادہ تمہارے لیے خیر ہے. ولو عجبتکم، یہاں تک کہ تمہارا، اب یہ ذرا میں کھول کے رکھتا ہوں ذرا سمجھ، تمہارا بھلے اس کے ساتھ نین مٹکا بھی ہو جائے. اب یہ تھوڑا سا انڈسٹرڈ ورڈ تھا، لیکن تمہیں بات سمجھ میں آنا چاہیے. میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. بات سمجھ میں نہیں آئی تو پھر وہی بات ہو جائے گی. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کیا فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور دیکھو البتہ ایک مومن لونڈی جو گھر میں کام کرنے والی. پہلے لونڈیوں مارڈیوں کا سسٹم ہوتا تھا، اب جیسے یہ نچلے درجے کی بالکل مثال لیں تو گھر میں کام کرنے والی جو آتی ہے. خیر من مشرکتن، کہ وہ اس مشرکہ عورت سے خیر ہے، بھلی ہے، اگرچہ وہ تمہیں پسند بھی ہو. یعنی مشرک عورت تمہیں دل و جان سے محبت ہو گئی اور وہ ساری باتیں عشق محبت کی ہیں، پھر بھی تم سمجھ لینا کہ تمہارے لیے اس میں خیر نہیں ہے. خیر تمہارے لیے مومن عورت میں ہے. اس کا فلسفہ کیا ہے وہ آگے چل کے آ جائے گا. یہ ساری باتیں دین سے ریلیٹڈ ہیں، اس کو اپنا میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو نہ کر لینا، آگے چل کے بات کھل کے بھی آ جائے گی. وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اب یہاں پہ جو ہے کیا کہا جا رہا ہے، اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے. باپ ہے مثال کے طور پر، کسی بھی مشرک کے ساتھ بھیڑ دیا، کوئی مزاروں میں جا کے سجدے کر رہا ہے یا کوئی اور اس طرح کے شرک کر رہا ہے، قبر پرست ہے، فلاں پرست ہے، آپ نے اٹھا کے اس کے ساتھ بھیڑ دیا. کیوں جی؟ بڑی اچھی جاب تھی اس کی، تو بینک میں جاب تھی یا اور کوئی بڑا ڈگری ہولڈر تھا، آپ نے اٹھا کے بھیڑ دیا. اب وہ ساری زندگی اس کی فتنہ بن کے رہ جائے گی. پہلے جو ہے توحید پہ زندگی گزار رہی تھی، لیکن اب یہ ہے کہ قبر پرستی میں بیچاری کیا کرے گی؟ وہ تو محکوم ہے عورت، کیا کرے گی؟ وہ تو نہیں کر سکتی، بغاوت تو نہیں کر سکتی شوہر کے خلاف یا والدین کے خلاف. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ، اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں کے ساتھ، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ عَجَبَكُمْ. سیم وہی مثال ہے، میسکولائن اور فیمینائن والی بات آ رہی ہے کہ یہاں تک کہ کیا ہے، ایک مومن جو غلام ہے یا مومن کوئی کام کرنے والا، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی کنڈکٹر ہے، یا کوئی بیچارہ کوئی اور اس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا، پس طبقے کا، مزدور طبقے کا کوئی انسان ہے، وہ لاکھ درجے تمہارے لیے بہتر ہے، لاکھ درجے تمہارے لیے بہتر ہے، بجائے اس کے کوئی بہت بڑا کسی لیڈر کا بیٹا ہو لیکن یہ کہ مشرک ہو، شرک کرنے والا ہو. اولئک، اب دیکھو یہ فلسفہ آگے جو میں کہہ رہا تھا کہ کھول کے رکھ دیا جائے گا. اولئک یدعون الی النار، اس کی وجہ کیا ہے؟ مشرک عورت تو تمہیں اپنے ہی اس میں بلائے گی، وہ تمہیں شرک کی دعوت دے گی. گھر میں جو ہے وہ پوجا پاٹ ہو رہی ہے، کچھ اور ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ ساری چیزیں تو پھر وہ زندگی کا حصہ، لائف سٹائل کا حصہ بن جائیں گی. عورت تو گھر کی کرتی دھرتی ہے، عورت ہی تو ہے کاؤنسلر گھر کی، اور کون ہے؟ تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک بلاتے ہیں تمہیں دوزخ کی طرف. شرک کرنے والا انسان جو ہے اس کی گیدرنگ سے بچو. سمجھ لیجیے گا اس بات کو. کیوں؟ کیونکہ وہ آہستہ آہستہ ہیلوں سے بہانوں سے کر کے تمہیں بھی جو دعوت دے گا کس چیز کی، وہ تمہیں شرک کی ہی دعوت دے گا. لیکن اس کے برعکس کیا فرمایا جا رہا ہے؟ واللہ یدعو الی الجنہ والمغفرہ باذنہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں، یہ مشرک تمہیں بلاتے ہیں جہنم کی طرف، اللہ تعالیٰ تمہیں بلاتا ہے جنت کی اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، جس میں مشیت ہوتی ہے اس کی، جس پہ چاہتا ہے وہ اس کو اپنی طرف راغب کر لیتا ہے. تو یہ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو. وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اس طرح سے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام کو لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں. لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت لے سکو ان چیزوں سے. یہ تھی ہماری آیت نمبر 231. یہاں تک ہمارے معاملات کمپلیٹ ہو گئے. اب یہاں پہ جو معاملات آ رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ معاملات ہیں، اس کو ذرا آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے، بہت زیادہ دھیان سے سمجھنا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مضمون جو ہے بہت ہی مشکل ہے کہ دوبارہ قرآن عظیم میں آ سکے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت زیادہ، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب اس میں دیکھیے گا یہاں پہ جو اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے یہ کیا پوچھا جا رہا ہے؟ جیسے مغالطے ہیں، اسی طرح کا یہ ایک مغالطہ اور یہود اور نصارہ سے آ گیا ہے. انہوں نے عورت کو صرف نچانے اور گانے کے لیے سمجھا، باقی یہ کہ کوئی اور وہ لباس والی چیز نہیں ہے جو اسلام نے ان کو دی ہے. یہاں پوچھا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ،
یہ بہت بڑا مغالطہ تھا. کیا مغالطہ تھا؟ خواتین کی ماہواری سے متعلق بہت زیادہ اس میں قیاس آرائیاں. جیسے آج بھی ہم نے دیکھا کہ ہندوانی جو کلچر سے بہت سی اس طرح کی چیزیں آ گئی ہیں کہ جب وہ خواتین جو حیض کے دور میں ہوتی ہیں تو وہاں بالکل ان کو جو ہے بالکل کچرا بنا کے سائڈ میں پھینک دیا جاتا ہے. نہ وہ کھانا بنائے گی، نہ وہ پانی پلائے گی، نہ وہ بالکل یہ ہے کہ بس ایک کمرے میں پڑے رہو. تو یہاں سمجھ لیجئے گا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تم سے پوچھتے ہیں عورتوں کے حیض کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں. اب یہاں پہ سب سے پہلے دیکھیے گا، میں اس میں دو ایسپیکٹ سے بات کرنا چاہتا ہوں. ایک ایسپیکٹ وہ ہوگا شرعی اعتبار سے، قرآن اور حدیث سے اس کے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہیں. پہلا ایسپیکٹ یہ ہوگا شرعی اعتبار سے، جس میں احادیث رکھوں گا آپ کے سامنے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پہلے تو وہ جو دادی کی اور خالہ کی اور چاچی کی اور اماں کی جو باتیں تھی، ذرا ان چیزوں کو ڈیلیٹ کرو اور حقائق جانو کہ کیا معاملات ہیں. پہلا جو میرا ایسپیکٹ ہوگا وہ ہوگا شرعی ایسپیکٹ. میں بتاؤں گا کہ قرآن احادیث سے ہمیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور ازواج مطہرات سے ہمیں کیا چیزیں ملتی ہیں. دوسرا جو ایسپیکٹ ہوگا اس پہ بہت زیادہ تو ڈیٹیل میں نہیں، لیکن سرسری طور پہ میں آپ لوگوں کو جو ہے میڈیکلی یہ چیز جو ہے عورت کے باڈی پر کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے یہ چیز، اس کی کوئی حقیقت بھی ہے یا نہیں، یا ایسی الٹپ قرآن میں یہ چیز آ گئی ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو حیا سے تھوڑی سی ہٹ کر ہے یہ چیز. اب جیسے مثال کے طور پر میں نے کیوں کہی حیا سے ہٹ کر ہے، جب قرآن پڑھا جاتا ہے عربوں میں بالخصوص، ہمیں تو چلو یہ کہ سمجھ ہی نہیں آتا، ہمیں تو ہمارے عجموں کا تو معاملہ یہ کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا، لیکن عرب جب قرآن کھڑا ہو کے پڑھتا ہے مکے میں اور مدینے میں اور یہ آیات آتی ہیں تو بڑی اس میں سمجھو کہ ایمبیرسمنٹ ہوتی ہے، کیا بات آ گئی بھائی، مرد بھی پڑھ رہا ہے عورت بھی پڑھ رہی. تو یہ سمجھ لیجئے گا اس میں کوئی بے حیائی کا عنصر نہیں ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں میڈیکلی بھی اس چیز کو تھوڑا سا میں اس کا جو ہے اسکمنگ کریں گے اس چیز پہ کہ اس کے کیا فائدے ہیں اور کیا نقصان ہیں. تو شرعی ایسپیکٹ سے ہم اس پہ بات کریں گے اور میڈیکل ایسپیکٹ سے میں آپ لوگوں پہ جو ہے اس میں بات کروں گا، سرسری طور پہ میں بات کروں گا. باقی ہماری یہاں جو ہے ڈاکٹر فوزیہ ایاز جو کہ گائنیکالوجسٹ ہیں انشاءاللہ تعالی، یہ آپ لوگوں کو اس کی پوری کاؤنسلنگ پوری ٹریننگ دی جائے گی، جو کہ میری پرسنل ریسرچ ہے. تقریباً 3 سے 4 مہینے کی میری ریسرچ ہے. پراپر طریقے سے آپ کو پوری کاؤنسلنگ اس میں آپ کی جو ہے کلاسز ہوں گی آگے چل کے. تو میڈیکل ایسپیکٹ میں جو ہے یہ سمجھ لیجئے گا 1 سے 1.5 گھنٹے کی کلاس رہے گی، جس میں ایک بکلیٹ آپ کو پرووائڈ کی جائے گی جس کو میں بتا چکا ہوں، میری دن رات کی محنت ہے اس پہ. سارا سائنس سے جو کچھ بھی کلیکٹ ہو سکتا تھا، ڈوز اور ڈونٹس وہ سارے اس میں ہیں. اور میں آگے چل کے یہ بھی بتاؤں گا کہ ان چیزوں پہ بات کرنے کی ضرورت کیا تھی. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ خیر صلی اللہ میں آگے بڑھ جاتا. لیکن بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان چیزوں پر اب بات کی جائے، کیونکہ ہماری عورت ذات جو ہے وہ سرے سے برباد ہو رہی ہے. ہماری بچیوں کے معاملات یہ ہیں کہ رات کا کھانا کھاتی ہیں اور اس کے بعد یہ کہ صبح اٹھ کے کالج چلے گئی، یونیورسٹی چلے گئیں اور دوپہر میں آئیں، انہوں نے پتیلیاں دیکھی، کھانا نہیں پکا، پھر سو گئیں. 22 گھنٹے 26 گھنٹے ہماری جو بہن بیٹیاں ہیں وہ بھوکی رہتی ہیں. تو سمجھ لیجیے اس کے معاملات کیا، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی باڈی کے اندر کیا معاملات ہے. سمجھ لیجیے گا، کیونکہ تم اچھی مومنہ بھی نہیں ہو سکتی جب تک تم جسمانی اعتبار سے ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہو. ایک دین کا داعی تمہیں بنانے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، آئے دن سر میری طبیعت خراب ہے، سر مجھے نزلہ ہو گیا ہے، سر مجھے، تو کیسے تم اس کام کو آگے لے کے بڑھو گے بھائی؟ غلط لوگوں پہ محنت ہو رہی ہے. تو یہ سمجھ لیجئے گا. باقی یہ کہ میں مزید کھول کے ان چیزوں کو رکھوں گا کہ جیسے جو ہے وہ روح کا حساب ہے ایسی جسم کا بھی حساب ہے. تو یہاں پہ میڈیکلی جو آپ سے بات کی جائے گی اس میں بتا چکا ہوں 1-1.5 گھنٹے کی ٹریننگ ہوگی، اور اس میں کیا چیزیں آپ کے ساتھ، اس بکلیٹ میں کیا ہے ذرا یہ بھی میں واضح کر دوں. اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ 5 فیزز کو مینسٹرل سائیکل کے جو 5 فیزز ہیں اس کو ڈسکس کیا جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ جو عورت کی باڈی کے اندر جو سائیکل چلتی ہے پوری، اس کو اس میں ڈسکس کیا جائے گا. اس کے بعد جو پہلی چیز آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ ہارمونل چینجز. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہارمونز کیا ہوتے ہیں اور اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ ہماری باڈی کو جو ہے وہ سارا ظاہری شکل ہو یا باطنی شکل، سارا کا رد و عمل جو ہے، سارا کا سارا دار عمل جو ہے ہمارا وہ ہارمونز کے اوپر ہوتا ہے. ہماری بچیوں کو نہیں معلوم یہ چیز. کیا وجہ ہے کہ ایک لبرل لڑکی جو ہے بڑا سینہ تان کے بات کرتی ہے ہماری مومن بیٹی کے اوپر یا بہن کے اوپر، ہماری والی جو بالکل کچرے کی بوری بن گئی، کوئی اس میں ٹیلنٹ نہیں، کوئی کانفیڈنٹ نہیں، کسی چیز کو اس کو نالج نہیں. اور قرآن یہ تم نے کیا کہ اس کو تم نے کیا کیا، تم نے سمجھا کہ قرآن تو بس یہ جو مفسرین سے سنا ہے یا بس اس کا ترجمہ کر لو. یہ جدید ہے، ماڈرن ہے، قرآن سے بڑھ کر ماڈرن کوئی چیز نہیں ہو سکتی. سمجھ لیجیے گا یہ ساری چیزیں. یہ سائنس بھی قرآن کی پیداوار ہے، یہ ایمبرولوجی، جیونولوجی، یہ ساری چیزیں اسی کی پیداوار ہے. تو یہاں سب سے پہلی چیز جو آپ کے سامنے رکھی جائے گی، ہارمونل چینجز کیا ہیں، اس کے کیا بلا ہے، کیا چڑیا ہے ہارمونل چینجز، کیسے آپ کی باڈی پہ افیکٹ کرتے ہیں.
اسی طرح سے بہت زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ انر باڈی نیچر. باڈی کے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے وہ تو نہیں دکھے گا. ایک عورت ہے مثال کے طور پر حیض کے ایام میں, اب اس کا دل کیا ہے, کس طرح کا نیچر ہے اس کے اندر باڈی کے, یہ مردوں کو پتہ ہونا چاہیے. ویسے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جو تربیت دی جائے مردوں کو دی جائے تاکہ وہ عورت ذات کو سمجھیں کہ اس کے کیا معاملات ہیں, کس طرح کے, اس کو ڈیل کس نے کرنا ہے. عورت نے تو عورت کو ڈیل نہیں کرنا, عورت نے مرد کو ڈیل کرنا ہے اور مرد نے عورت کو ڈیل کرنا ہے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں میں اپنے جو بھی ٹریننگ آپ کو دی جائے گی اس میں آپ کوشش کریں کہ اپنے مردوں کے ساتھ بھی یہ معاملات رکھیں, ان کو پتہ ہو کہ ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا شاہکار ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں. تو انر باڈی کے اندر جو نیچر ہیں ان کو جو ہے اس پر بات ہوگی. اس کے علاوہ ڈائٹ پلان اینڈ ایکسرسائزز, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کس فیز میں آپ نے کیا چیز کھانی ہے. اب آپ دیکھیں گے کچھ خواتین ہیں جو میں بارہا ان چیزوں کو دیکھتا ہوں, کچھ نہیں کھاتی لیکن پھیلے چلی جا رہی ہیں, پھیلے چلی جا رہی ہیں, پھیلے چلی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کو کس فیز میں کیا چیز کھانی ہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو نہ یہ کہ بالکل پھیلے چلی جائیں گی اور نہ یہ کہ بالکل سوکھ کے لکڑی ہو جائیں گی. جو انسان, جو بھی مرد ہو یا عورت ہو, یہ سمجھ لیجئے گا, زیادہ تر خواتین سے متعلق یہ بات ہے کہ جو انسان بھی بہت زیادہ سوکھا ہے, ایوریج کے حساب سے دیکھا جائے بہت سوکھا سڑا سا ہے, سمجھ لینا کہ اس کا ہارمونل چینجز ہے. اسی طرح سے کوئی عورت ہے یا کوئی لڑکی ہے بہت زیادہ پھیلے جا رہی ہے اور یہ کہ تھائرائیڈ نے بھی اس کو پکڑ لیا, یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہارمونل ایشوز ہے. اور یہ سارے کے سارے معاملات جو کنٹرول ہو سکتے ہیں, یہ سمجھ لیجئے کہ سارے ڈائٹ سے آپ کے معاملات کنٹرول ہو سکتے ہیں. موت کے علاوہ پراپر ڈائٹ آپ کو سر سے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک آپ کا بچاؤ کر سکتی ہے. آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں اگر آپ نے یہ معاملات سمجھ لیے. زیادہ تر یہ معاملات ہوتے ہیں, خواتین جو ہے لڑکیاں اپنے ان معاملات کو سمجھتے نہیں ہیں, الا بلا کھاتی ہیں, جنک فوڈ کھاتی ہیں, کب ٹھنڈا کھانا ہے, کب گرم کھانا ہے, کب کیا کرنا ہے, کب میٹھا لینا ہے, کب جو ہے آئلی چیزیں کھانی ہیں, کب نہیں کھانی. یہ ساری چیزوں میں ان کے بگاڑ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. آئے دن کا جو ہے وہ رونا لگا رہتا ہے. میں اپنی جماعت میں ہرگز یہ برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی لڑکی آئے دن کی بیماری اس کو چمٹی رہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العزت آپ کو یہاں تک لے کر آیا, بہت بھاری آپ پر ذمہ داری آ گئی ہے. میں آگے چل کے یہ بھی کروں گا, جو مسلسل بیمار رہنے والی ہے میں سمجھ جاؤں گا کہ میں اب جب میں لیگلی اس کو تعلیمات دے رہا ہوں ان چیزوں کی اور اس کے بعد بھی اس کے معاملات صحیح نہیں ہو رہا ہے, اس کا مطلب کہ وہ نافرمان ہے. جو چیزیں ہم نے سکھائیں روحانی اعتبار سے بھی الحمدللہ, آپ نے نماز کو سمجھا, روزے کو سمجھا, حج کو سمجھا, آپ نے وہ ساری چیزیں, ایمان کو سمجھا اور جہاد کو سمجھا, قتال کو سمجھا, لیکن جسمانی اعتبار سے اگر آپ نے ان چیزوں کو نہیں سمجھا تو آپ اس جماعت کا بھی حصہ انشاءاللہ تعالیٰ نہیں رہ سکیں گے. لہٰذا ان معاملات کو جلد سے جلد, اب تک میں نے ان کی تعلیمات آپ کو نہیں دی تھی لیکن اب ان کی تعلیمات آپ کو مل رہی ہیں, لہٰذا ان چیزوں کو بھی آپ سیریس لیجئے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ کہ فنکشن آف فیزز, کہ یہ جو فیزز ہیں اس کا کیا فنکشن ہے, کس طرح سے یہ فنکشنز ہوتے ہیں, کیسے جو ہے وہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ پہلے وہ مدغہ ہے, پھر علقہ ہے, پھر وہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ فنکشن آف فیزز بھی آپ کو سمجھائے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس کلاس میں. اور اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ اور بہت ضروری اور بڑی مبارک جو چیز ہوگی وہ کیا ہے, یہ سائیکل کی کیلکولیشن. بہت زیادہ اس میں معاملات جو ہے وہ خراب ہوئے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے پریگننسی کنسیو کرنے میں بہت زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. تو سمجھ لیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کیلکولیشن آپ کو کس وقت آپ کنسیو کر سکتی ہیں, کس وقت آپ نے ان معاملات کو کرنا ہے, کس وقت آپ نے نہیں کرنا, کس وقت فضول ہو جاتے ہیں معاملات, ویسٹ ہو جاتے ہیں, اور کس وقت یہ کہ اگر آپ کرتے ہیں تو فوراً وہ معاملات ہو جاتے ہیں, آپ کنسیو کر لیتی ہیں. تو یہ ساری کیلکولیشن آپ کو سکھائی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس بکلیٹ میں. اب یہاں پہ دیکھیے گا شرعی اعتبار سے جو میں نے کہا تھا کہ ہم بات کریں گے, سب سے پہلی یہ چیز دیکھ لیجئے گا, قرآن کی آیت ایک آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں سورۃ البقرہ کی. میں اس میں آج بالکل بھی جو ہے اس میں یہ چیز نہیں دیکھوں گا کہ ریکارڈنگ کا کتنا ٹائم ہو گیا, کیا ہو گیا. میں کھل کے بات کروں گا, بھلے یہ ریکارڈنگ 3 گھنٹے کی بھی بن جائے. تو یہاں پہ سمجھی, کیونکہ یہ ٹاپک جو ہے دوبارہ نہیں آئے گا. اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا, اور میرے لیکچرز کی بھی ترتیب جو ہے بہت زیادہ, پچھلے لیکچر میں بھی کچھ چھوڑا کچھ کیا, لہٰذا اس پر میں جو بات ہے پوری بات 225 تک ہی ہونے والی ہے, بھلے 2.5 گھنٹے کا بھی لیکچر ہو جائے. تو یہاں سمجھیے گا سورۃ البقرہ کی سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 195 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اب یہ جنگ کے معاملات میں, یعنی ایک ہائیسٹ جو ہے وہ مثال بیان کی جا رہی ہے. جنگ کی حالت میں بھی وہ رب کریم نہیں چاہتا کہ تم اپنی آپ کو ہلاکت میں ڈالو, سمجھ لیجئے گا اس بات کو, اور تم بیٹھے بٹھائے گھر میں ہلاکت میں اپنے آپ کو ڈال. جنگ میں بھی نہیں چاہتا کہ تم اپنی زندگی کو حرام موت میں تم اپنی زندگی کو ویسٹ کرو.
وہ اللہ تمہاری جان سے اتنی محبت کرتا ہے. کیسی کیسی احادیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پورے سنسار, ایک پینٹنگ اللہ تعالیٰ کی اس نے جلا دی, ایک شاہکار اللہ کا اس نے جلا دیا. تو یہاں سمجھ لیجئے گا ولا تلقوا, میں اس آیت کا خلاصہ بتا رہا ہوں, یعنی بہت لمبی چوڑی بات اس میں ہو رہی ہے. وہاں پر اس کو بنا کے جیسے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, اسی طرح سے یہ آیت بھی یونیورسل ٹروتھ ہے, سمجھ لینا اس بات کو. ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. جنگ کی حالت میں بھی تم یہ کام نہیں کر سکتے کہ تم نے جو ہے بم باندھ لیا اور جا کے تم جو ہے گھس کے پھٹ گئے اور 100-200 کو خود بھی لے کے اور خود بھی مر گئے. سمجھ لینا کہ یہ شہادت نہیں ہے. تو یہاں پہ جو عروج بیان کیا جا رہا ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ, جنگ کی حالت میں بھی تم یہ کام نہیں کر سکتے. اور ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں, گھر میں بیٹھے بیٹھے جسم کے جو ہے بھٹے لگاتی ہیں. اب یہ ہو گئی بات. اچھا اس کے بعد دیکھیے گا یہ بکلیٹ کا ہی کچھ میں آپ کو تھوڑا سا ریویو کر رہا ہوں تاکہ آپ کے اندر جستجو پیدا ہو اور آپ اس بکلیٹ کو بھی لینا چاہیں, پڑھنا چاہیں. تقریباً 40-45 پیجز کی یہ بکلیٹ ہے, پی ڈی ایف فائل ہے, میں نے خود سے ڈیزائن کی ہے. اب دیکھیے گا اس پی ڈی ایف کے بارے میں تھوڑا سا بتاتا ہوں. ویسے تو یہ تحفہ پی ڈی ایف فائل جو ہے تمام بنت آدم کے لیے ہی کارآمد ثابت ہوگا, یعنی یہ جو پی ڈی ایف فائل, لیکن میری اس ریسرچ کے مخاطبین بالخصوص میری مومن بیٹیاں, بہنیں, مائیں یہ ہیں. کیوں؟ دیکھو یہاں سمجھ لینا بہت زیادہ معاملات یہ ہوتے ہیں کہ حیا جب انسان میں, ایک تو لبرل عورت ہے, وہ تو ساری دنیا میں کھا رہی ہے, دنا رہی ہے, ناچتی پھر رہی ہے, گاتی پھر رہی ہے, اس کے تو معاملہ چھوڑ ہی دو نا, حیا سے تو دور دور تک تعلق نہیں. ایک وہ بچی ہے یا ماں ہے یا بہن ہے جو حیا کے اندر جس میں ایمان آ گیا ہے, اس کے لیے بہت زیادہ جو ہے وہ آزمائشیں پیدا ہوتی ہیں. تو یہ سمجھ لیجئے گا اگر ان چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیتے ہو جسمانی اعتبار سے, تم سمجھو کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی تم پر معاملات خراب نہیں ہوں گے. تو جن کی زندگی, بکلیٹ کو ہی پڑھ کے بتا رہا ہوں, جن کی زندگی شرم و حیا کے دائرے میں اس طرح قید ہو کر رہ جاتی ہے کہ پھر وہ اپنی فطری یعنی فطری معاملات ہیں کس سے ڈسکس کرے. ماں کو تو خود نہیں معلوم کیا معاملات ہیں, ماں تو کوئی اتنی خاص پڑھی لکھی نہیں ہے. اور یہ جو حقائق ہم کھول کے رکھ رہے ہیں, میرا دعویٰ ہے کہ اچھے سے اچھی ماؤں کو بھی نہیں پتا ہوں گے یہ ساری چیزیں. ماؤں کو کیا معلوم بیچاری, چھوٹی موٹی کچھ بیسک چیزیں دیکھیں, وہی بچوں کو جو ہے وہ کنکیوں سے یا وہ اشارتاً کچھ بات سمجھا دیتی ہیں. پراپر ایجوکیشن دینا چاہیے ان چیزوں کے بارے میں. تو یہاں سمجھ لیجئے گا کیا ہے کہ شرم و حیا کے دائرے میں جو ہے اس طرح قید ہو کر رہ جاتی ہے کہ وہ اپنی فطری جو نیچرل ان کی چیزیں ہیں, جسمانی جو فزیکلی ان کی چیزیں, اور بنیادی جو ہر عورت کا ہے, کون سی 2% کوئی ایسی عورت ہے جس کو حیض نہ آئے اور وہ یہ کہ بان جو ہے کوئی اس طرح کے معاملات, باقی تو 98% تو خواتین کا وہ بنیادی اور جسمانی اور فطری یہ معاملات ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حیا کی وجہ سے وہ اتنی زیادہ اس میں جو ہے محروم رہ جاتی ہیں ان تعلیمات سے. تو یہ سمجھ لیجئے گا جس کی وجہ سے ہوتا یہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو میں پہلے بھی کہا تھا, ڈھیروں بیماریاں انہیں گھیر لیتی ہیں. اور آپ دیکھیں گے جو ہماری مومنات ہیں, جو مسلمات ہیں, زیادہ تر ان کو پستی کی حالت میں ہی آپ پائیں گی. لبرل ہے, گھوم رہی ہے, کھا رہی ہے اور سارے فیشن ٹش ٹوش والے, اور مومنہ جو ہے بیچاری وہ بالکل کچرے کی بوری بن کے بڑی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ حیا کی وجہ سے جسمانی بھی اس کو جو معاملات اس کے سامنے نہیں رکھے گئے, بنیادی تعلیمات بھی اس کے لیے نہیں رکھی گئی. کیوں جی؟ شرم آ گئی, اس کو شرم آتی ہے. تو جسم میں طرح طرح کی ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں, لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت قیامت خیز نتیجہ نکل کر آ رہا ہے. اب یہ وہ وجہ آ رہی ہے جس کی وجہ سے میں ان معاملات کو یہاں پہ اٹھا رہا ہوں, اور لیگلی میں اس کو اپنے جو ہے لیکچر میں ریکارڈ کر رہا ہوں ان چیزوں کو. یہ آواز میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بار تفسیر کے ضمن میں پہلی بار یہ جو ہے یہ ان چیزوں کو لایا جا رہا ہے. ادروائز یہ کہ یسألونک عن المحیض اور آگے بڑھ جاتے ہیں اس میں. تو سمجھ لیجئے گا ڈھیروں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے. اب اس میں بھی 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ میں اتنی ڈیفیشنسیز تھیں اور معاملات نارملی نہیں ہو سکتے تھے, اور وہ ساری چیزیں جو تھی وہ لیبر پین اور وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں نہیں تھی, مجبوراً ڈاکٹر کو بھی کاٹنا پڑا. کیا کرے گا وہ؟ اب اس میں یہ ہے کہ دھڑلے سے ہم جو ہے مسلسل میں نے دیکھا ہے کہ ہر بندہ ڈاکٹروں کو گالیاں دیتا ہے. سمجھ لیجئے گا ڈاکٹر بھی انسان کا بچہ ہے, جانور کا بچہ نہیں. اس کی مجبوری بنتی ہے جو تمہیں کاٹنا پڑتا ہے وہ. تو یہ سمجھ لیجئے گا زیادہ تر کیا ہوتا ہے, لڑکیاں جنک فوڈ پہ انحصار کر, جو خون کو چوسنے والی چیزیں ہیں, خون کو بنانے والی چیزیں نہیں. بہت سے پھر اس میں دوسرا پوائنٹ یہ آتا ہے, جو کچھ ڈاکٹر ایسے جانور نما ہیں بھی جو سوچتے ہیں کہ یار نارمل سے ہوگا تو 20-25 ہزار, باقی یہ کہ ذرا اچھا جو ہے وہ کرو, اس کو تو 1,00,000-1.25 کا پیکج تو بنے نا اس میں. تو جانتے بوجھتے بھی یہ کرتے ہیں کہ بہن بیٹیوں کو کاٹ کاٹ کے, کسائیوں کی طرح کاٹ کاٹ کے, دھنا دھن. میں دیکھا ہے آپریشن تھیٹرز کے باہر ایک عورت کٹ کے باہر نکلتی ہے, وہ جلدی سے پھر وہ دوسری عورت جاتی ہے اس میں, پھر دوسری, وہ کسائی خانہ بن کے رہ گیا.
تو لہٰذا اس میں آپ نے اپنی طرف سے جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ باڈی میں کسی طرح کی کوئی ڈیفیشنسی نہ رہے. اب یہ میں تو سرسری طور پہ بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی ڈائٹس کو، اس کے فیزز کو، وہ ساری چیزیں جو اوپر بیان کر کے ایک ایک چیز کھول کے ڈوز اینڈ ڈونٹس میڈیکلی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے سامنے رکھ دی جائیں گی. اور الحمدللہ رب العالمین مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے اس چیز پر، بڑا اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں، ان چیزوں کو میں اٹھا رہا ہوں، ورنہ میرے دل میں بڑی یہ چیزیں کھلتی تھیں کہ کس طرح سے عورت ذات کا جو ہے برباد ہو رہا ہے. تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ ڈیلیوری کے وقت بذریعہ آپریشن کاٹ دی جاتی ہیں، اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں دھڑلے سے یہ کام ہو رہا ہے. باقی یہ کہ ڈاکٹر کو 2 گالیاں دے دو اور اپنی اسی بغیرتی پہ ڈٹے رہو کہ جنگ کھاؤ اور یہ کھاؤ اور وہ کھاؤ کرو، اور بس یہ کہ سارا نزلہ تم نے ڈاکٹرز پہ ڈال دی. تمہاری خود کی بھی اس میں خباثت ہوتی ہے، تم نے اپنی باڈی کو ہی نہیں سمجھا کیا معاملات ہیں، کیسا تمہارے اندر جو ہے وہ ریپروڈکشن سسٹم چل رہا ہے، کیا معاملات ہے، وہ کس طرح کی چیزیں ہیں جو بہت ضروری تھیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے. اس کے بعد دیکھیے گا اسی بکلیٹ کا کوئی 3-4 پیج ہے، اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے. اب یہ ذرا سمجھ لینا کہ یہ بھی الل ٹپ نہیں ہے، جسم تمہارا اللہ بنا رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا کہ یہ کوئی فضول سی چیز ہے. اب اس کی سمجھ لینا اس چیز کو. جامع ترمذی کی حدیث ہے، حدیث ایسے تو بہت جگہ میں اس کو کوٹ کرتا ہوں لیکن آج یہاں پر بہترین طرح سے جو ہے وہ فٹ ہو رہی ہے. کیا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے 3358. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ یہ ہیں، اس سے کہا جائے گا کیا میں نے تمہارے لیے تندرست جسم، جو ٹھیک ٹھاک جسم تھا وہ میں نے تمہارے لیے رکھا نہیں تھا؟ ٹھیک ٹھاک جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، اس پہ پوری تم سے پکڑ ہوگی. سمجھ لیجئے گا، اگر تم اس کے بھٹے لگاتے ہو، جانتے پوچھتے تم اس کام کو خراب کرتے ہو، جانتے پوچھتے چٹور پنے میں آ کے تم ان کاموں کو کرتے ہو، پورا حساب ہوگا. اور آج میں حجت قائم کر رہا ہوں اس چیز پر، تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ گردن نہیں چھڑا سکتا اس چیز کو لے کے. جو بھی اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ ڈائٹ کا نہیں ہے اور وہ کوئی چیز منع ہے تو اس کو بھی کھا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، یہ پورا حساب ہوگا آپ سے بروز قیامت. اب یہاں پہ ذرا دیکھیے گا ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحیح مسلم کی 6774. اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور پسندیدہ ہے. ایک ہے جی سارا میں سے یہ مسئلہ ہو گیا، یہ مسئلہ ہو گیا، بیمار پڑے کبھی ادھر پڑے کبھی ادھر. ایک بندہ وہ ہے جو ان چیزوں کا خیال رکھ کے اور ڈٹ کر اللہ کی راہ میں کام کرتا ہے. اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. طاقتور مومن جو مومن ہے، مومنہ ہے، جو ڈٹ کر ان چیزوں پر ہے، اس کے اللہ کو زیادہ وہ پسند ہے، ہر چیز کی قدر کرتا ہے، اپنی صحت کی قدر کرتا ہے، اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، صحیح چیز کھا رہا ہے جو اللہ نے، جو جس کو کہتے ہیں کہ جو طیبات میں سے اللہ تعالیٰ نے جس کا وہ کیا ہے. جیسے آگے ایک میں آیت دوبارہ ایک رکھنے لگا ہوں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 172، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، کہ اے ایمان کے دعوے دارو اگر حقیقتاً تم اللہ کی جو ہے بندگی اختیار کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں کھاؤ، ہم نے تمہیں بخشی ہیں، انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. تو میں یہ نہیں کھاتی، میں یہ نہیں کرتی، حالانکہ اللہ نے اس کو نعمت قرار دیا، اور تم جو ہے میں یہ نہیں کھاتی، میں بنا وجہ میں ہی دیکھا جاتا ہے کتنی ساری چیزوں سے بچیوں نے جو وہ ہاتھ روک رکھے کہ میں یہ نہیں، حرام کر کے بیٹھے ہیں اپنے اوپر، حرام کر کے اپنے اوپر بیٹھے ہیں. اور ہر شے میں جو ہے کوئی نہ کوئی جو اس میں کسی میں پروٹینز ہے، کسی میں کوئی اور چیزیں ہیں، تو ایسے کسی چیز کو بھی حرام نہیں کرنا چاہیے. بہت سے لوگ ہیں جی میں گوشت نہیں کھاتی، گوشت میں کتنی زیادہ جو ہے وہ چیزیں اس طرح کی آپ کو کھانا چاہیے تھی. تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ چیزیں میں کیوں لے کر آ رہا ہوں، یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اس کو بہت ذمہ داری سے سمجھنا ہے. میں سمجھتا ہوں میرے اوپر بھی بڑی ذمہ داری تھی، اب تک مجھے بہت زیادہ یہ چیز کھلتی تھی، کب یہ ٹاپک آئے گا، اور میں اچھی طرح سے جیسے روحانیت کے اعتبار پہ آپ پر حجت قائم کر چکا ہوں، اسی طرح سے جسم کے بھی معاملات میں آپ کو بتاؤں. یہ ایسے نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ یہ چیز دیکھی ہے، ہم نے اپنے بڑوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو چیز ڈاکٹر منع کرتا ہے اس کو اد بتا کے کھاتے ہیں. یہ تو مجھے ڈاکٹر نے سختی سے منع کیا اور پھر اس کے بعد جو اس چیز کو کھاتے ہیں. سمجھ لیجئے گا جو انسان یہ معاملات کر رہا ہے وہ جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پورا حساب لینے والے ہیں. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. ڈائبٹک پیشنٹ ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے شوگر نہ کھائیں، چینی نہ کھائیں، لیکن بھر کے کھا رہا ہے، پی رہا ہے. غفلت کی بنیاد پر سمجھ لیجئے گا کہ وہ انسان جو ہے بہت زیادہ غفلت کی بنیاد پہ مرنے والا ہے. حقیقت یہ تھی ڈاکٹر نے منع کیا فلاں چیز تمہارے لیے نقصان دہ، تمہیں اس کو ترک کر دینا چاہیے تھا. اب یہاں پہ دیکھیے گا، یہ تو میں نے اس میں تمہید میں یہ بات ساری عرض کی. اب یہاں پہ دیکھیں گے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہے. لیکن اس سے پہلے بھی ذرا یہ جو مغالطہ جو کریٹ کیا جا رہا ہے اور یہ یہود اور نصارہ کی جو ریشہ دوانی ہو رہی ہے، اس میں ذرا دیکھیے کیا معاملات ہیں. صحیح مسلم کی حدیث ہے، ریگولر نمبر ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے 694. حضرت ابن انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہودی جب ان کی کوئی عورت حائضہ ہوتی تو نہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھاتے. دیکھو اب وہ چیز آ گئی، ہندوؤں میں آج بھی یہ چیز موجود ہے.
نہ وہ کھانا کھاتے نہ اس کے ساتھ جو ہے گھری میں اکٹھے رہتے، بس یہ کہ بالکل اسے اچھوت بنا کے جو ہے بالکل کچرے میں ڈال دو اس کو۔ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے کہ وہ عورت کو اتنا زیادہ، آگے بھی آپ دیکھیں کیسے محمد رسول اللہ نے جو ہے کیسے جو ہے وہ شان بخشی ہے اپنی ازواج مطہرات کو، آگے دیکھیں گے۔ تو اس میں نہ اکٹھے رہتے تھے اور نہ کھانا کھاتے، چنانچہ اب یہ حدیث بتا رہا ہوں، کچھ ایسے الفاظ آئیں گے جس پہ آپ نے قیاس نہیں کرنا کہ میرے الفاظ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں اور بہت ضروری ہے، تبھی اس کو قرآن اور حدیث کا حصہ بنایا گیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکرم کے صحابہ نے، آپ نے اس بارے میں پوچھا گیا، اب دیکھو وہی والی بات آ گئی، بالکل لگے گا کہ اس بات کی تشریح ہے، یہ ہے وہ تفسیر، یہ ہے تفسیر کا طریقہ کار۔ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں پوچھا، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 694، جو بھی تفسیر کر رہا ہوں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے حدیث کی پوری اس میں جو ہے وہ کر رہا ہوں۔ تو آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے یہ اذیت، ظاہر سی بات ہے اس میں طرح طرح کے پین ہے، باڈی پین ہے، فلاں پین ہے، پوری باڈی اس میں دکھتی ہے، تو یہ ایک اذیت کا وقت ہے، اس لیے اس محیض یعنی جو یہ مقام حیض جو ہے میں عورتوں کے ساتھ مجامعت سے دور رہو، یعنی جو ایام حیض میں جو یعنی اس میں جو محیض مقام حیض جو ہے اس میں عورتوں سے مجامعت سے، در حقیقت تو یہ معاملات ہیں کہ حیض میں جو ہے تم مجامعت کرنے سے، جمع کرنے سے تم دور رہو، اس کے علاوہ کھاؤ پیو اور ساری چیزیں آگے چل کے ہم اور بھی دیکھ لیں گے اس کے کیا ڈوز ہے ڈونٹس ہیں، کیا محمد رسول نے بتایا، ٹھیک ہے جی، دور رہو، آخر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے سوا تم سب کچھ کرو۔ اب یہ بڑی قیامت خیز آگے الفاظ، یعنی اس حالت میں بھی میں ان الفاظوں کو کیوں لے کر آیا ہوں اور کیوں ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ تم اس حالت میں بھی مرد کو صرف جمعہ سے روک سکتی ہو، اس کے علاوہ نہیں۔ دیگر تمام امور، میں تفسیر ابن کثیر پڑھ رہا تھا، اس کے الفاظ یہاں میں نکال کر لایا ہوں، دیگر تمام امور جو ہیں وہ جائز ہیں، صرف تم اس میں جمع نہیں کر سکتے، آگے حدیث میں بھی یہ چیز آ جائے گی۔ تو یہودیوں تک جب یہ بات پہنچنے لگی، اسی حدیث کے جو ہے ویسے تو بہت زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے لیکن میں اس کو تھوڑا کراپ کر کے آخر کے الفاظ میں یہاں بیان نہیں کر رہا، یہودیوں تک جب یہ بات پہنچنے لگی تو وہ کہنے لگے یہ آدمی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا ہو رہا ہے، یہ آدمی تو ہماری ہر بات کی مخالفت کرتا ہے، ہر بات کی ہماری مخالفت، جو ہم کہہ رہے ہیں جیسا ہم کہتے ہیں بالکل اس کے برعکس چلتا ہے، ہر اس شے کی مخالفت کرتا ہے، لیکن ہمارے معاملہ جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بالکل یہودوں کے، ہم نے ہر وہی کام کرنا ہے جو یہود کر رہے ہیں۔ اب اس کے ضمن میں جو ہے ایک حدیث اور دیکھیے گا، ہم انشاءاللہ اس کی ٹرانسلیشن جو ہے انشاءاللہ بعد میں ایک دفعہ میں کر لیں گے، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ریگولر نمبر ہے یہ بھی 304، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب یہ دیکھو یہ دین میں نقص ہے، یہ بڑا نقصان ہے خواتین کا، 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن، یہ بڑا نقصان ہے، اس میں جو ہے وہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، یہ بڑا نقصان ہے، اس کو بھی تم نے کسی نہ کسی طرح سے اویل کرنا ہے۔ ہمارے یہاں جب یہ ماہواری کے معاملات ہوتے ہیں تو عورت کو دیکھو بالکل جو ہے وحش بن کے گھوم رہی ہوتی ہے، بالکل گندی سندی عجیب سی، کوئی جیسے کہ مسلمان تو ہے ہی نہیں، اللہ نہ کرے۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا ان چیزوں کو، انشاءاللہ یہ اینڈ تک میں ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر میں جو ہے عیدگاہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث ہے 304، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ کرو، یہ صدقہ جو ہماری بھول چوک ہے، ہماری غلطیاں ہیں، ہمارے دین میں نقص ہیں، کوئی اور ہم نے ایسی جو ہے کوئی اس طرح کی چیز، یہ سارا صدقہ جو ہے اس کو عام کریں، بالخصوص نام لے کر عورتوں کو جو ہے مخاطب کیا گیا، صدقہ کرو صدقہ کرو صدقہ کرو۔ ہماری عورتوں نے سمجھا جی مرد کمانے والا ہے، ہم تھوڑی کمانے والا، ہمیں کیا صدقہ، جی مرد کرتا ہے وہ تو، یہ سمجھ لیجئے گا بالخصوص، کیا اس دور میں عورتیں خود کماتی تھیں جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے صدقہ کرو؟ بھائی اس دور میں بھی مرد ہی کماتے تھے، صحابہ کرام کھیتی باڑی کر کے جو بھی لاتے تھے اس میں سے عورت، تو یہ مرد کے مال پر عورت کا حق ہے، صدقہ کرو، اس میں سے جتنا ہو سکے صدقہ کرو، اللہ کی راہ میں دو۔ تو وہ تمہاری کوتاہیاں، تمہاری غلطیاں، تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایسی باتیں، ان سب کا جو ہے کیا ہو جائے گا، ان سب کا کفارہ بن جائے گا، کیونکہ میں نے جہنم میں زیادہ تم ہی کو دیکھا ہے، یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں میں۔ انہوں نے کہا، اب ظاہر سی بات ہے جیسے اگر یہ حدیث نہیں ہوتی میں کہتا تو آخر میں سوال آ رہے تھے سر یہ ایسا کیوں ہے ویسا کیوں ہے، بڑی بری لگ جاتی ہے چیز نا، فطری عمل ہے، تو یہاں پہ بھی یہ سوال اٹھ کے آیا کہ ایسا کیوں، اے اللہ کے رسول ایسا کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لان تان بہت کرتی ہو، یہ پہلا بہت بڑا مرض جو ہے وہ نکل کر آ رہا ہے، اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو،
کس کس طرح سے 12 16 گھنٹے شوہر جو ہے مزدوریاں کر کر کے جو بھی کام کرتا ہے بیچارہ کر کے لاتا ہے، 1 منٹ میں تم سب جو ہے سب ردی کر کے رکھ دیتی ہو۔ یہ 2 وجوہات میں سمجھتا ہوں کسی بھی عورت میں اگر ہیں تو وہ پیور جہنم کا ایندھن ہے، سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ سارا قرآن، ساری نمازیں تمہاری سب رکھی رہ جائیں گی، زیادہ تر مقدار میں جو ہے لازماً سمجھ لینا اس چیز کو کہ وہ عورتیں ان کو دکھا دی گئی پہلے سے، یہ عورتیں سمجھ لیجئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تم لان تان بہت کرتی ہو، یہ عورتوں کا تکیہ کلام، لان تان تو عورتوں کا تکیہ کلام ہے، اور شوہر کی جو ہے وہ ناشکری کرتی ہو، لہٰذا شوہر تم سے خوش رہنا چاہیے۔ باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم میں سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینے والا نہیں دیکھا۔ یعنی ابھی یہ سمجھ میں نہیں آئی ہوگی بات، ذرا میں اس کو سمجھا دوں۔ یعنی ایک انسان ہے، بہت بڑا عقل مند ہے اور ساری چیزیں ہیں، سب کچھ ہے، باشعور ہے، دیندار بھی ہے، لیکن میں نے دیکھا، رسول اللہ فرما رہے ہیں اس بات، میں نے دیکھا تم نے اچھوں کو دیوانہ بنا دیا۔ یا اس کا دوسرا نقطہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم خود دیوانی بن جاتی ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی یہ دیوانہ والا جو ہے معاملہ ہے، باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے، یعنی اس سے ایک تیسری شکل یہ بھی ہے کہ باوجود عقل میں بھی کم ہوتی ہے عورت، اور دوسری چیز یہ ہے کہ دین میں بھی نقصان ہے اس کا، یہ 5-6 دن کے جو ہے سمجھو نقصان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں بالکل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن اس میں بھی میں بتاؤں گا کہ کیا چیزیں ہیں جو آپ کر سکتی ہیں، بالکل یہ اس میں کہ اللہ کا نام بھی جو ہے زبان پہ نہ آئے، ایسا نہیں ہے۔ تو اس میں ناقص ہونے کے کہ میں نے تم سے، یعنی تم دین میں ناقص بھی ہو اور تم عقل میں بھی ناقص ہو، اس کے باوجود بھی تم جو ہے مردوں کو دیوانہ بنا دیتی ہو۔ اب یہ بات صحیح کھل کے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تم دین میں عقل میں بھی کم ہو اور دین میں بھی ناقص، تمہارا 5 دن 7 دن تمہارا جو ہے رابطہ ٹوٹا رہتا ہے ایک طرح سے، اس کے باوجود بھی میں نے دیکھا کہ ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو تم نے کیا کیا؟ دیوانہ بنا کر، یعنی اس کو یہ ہے کہ بے دین کر دیا، یا کوئی اور چیزوں میں لگا دیا، شرابوں میں لگا دیا، اور کسی چیز میں لگا دیا۔ بہرحال یہ چیزیں جو ہیں دونوں طرف سے ہوتی ہیں، اس میں جو ہے بڑے جس کو کہتے ہیں کہ دل پہ پتھر رکھ کے سننے والی باتیں ہیں۔ عورتوں نے عرض کی کہ ہمارے دین میں اور ہماری عقل میں نقصان کیا ہے؟ اب جیسے آپ کو بھی آ رہی تھی، میں تھوڑی دیر پہلے اس چیز کو جو ہے ذرا لبادہ اڑانے کی کوشش کرا تھا، اب کھل کے رسول اللہ کی بات بھی سن لو کیا ہے۔ تو یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی جو گواہی ہے وہ مرد کی گواہی سے نصف ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کہ بھول بھال جاتی ہے اور یہ ساری چیزیں، اور یہ نسیان کا بھی جو مادہ ہے، اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ عورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ رکھا کہ بھول جاتی ہے۔ اگر وہ ایک چیز کو یاد رکھے تو میں نہیں سمجھتا دنیا کا کوئی بھی گھر جو ہے وہ بس پائے۔ ہاں یہ تم نے اتنی تاریخ کو اتنی دن کو تم نے یہ کی، جیسے مرد ہے، اب اس کی تو میں سمجھو کہ میت میں بھی نہیں جاؤں گا، یہ معاملات عورتوں کی نہیں ہے، بھول بھلیا ہو جائے، بھول بھال جاتی ہیں وہ۔ تو عورت کی گواہی جو ہے مرد کی گواہی میں نصف نہیں ہے۔ آپ سے فرمایا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت کی گواہی؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسی ہے، قرآن کی آیت ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی اس کی عقل کا نقصان ہے، بھول بھال جاتی ہے، یہ اس کی عقل کا نقصان ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ایسا نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہو تو نہ وہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ عورتوں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ جو مجھے ابھی ذہن میں آ رہا ہے، ہمارا جو ہے ایک سوال مجھے ایسا آیا، کوئی خاتون تھیں جو فلاں خاتون کی تصحیح کر رہی تھی۔ اب یہ سمجھ لیجئے گا ذرا اس کو، میرے پاس یہ 2-3 دن پہلے ایک اس طرح کا سوال آیا کہ ایک خاتون ہے جو ماشاءاللہ خود کو مطلب یہ ہے کہ کچھ پڑھا لکھا سمجھتی ہیں، تو وہ دوسری خاتون کی وہ جو ہے اصلاح کر رہی ہیں، اور وہ وائس نوٹ میرے پاس آیا، اس میں خاتون کہہ رہی ہیں کہ پیاری بہن ایسا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ جو ہے وہ روزہ تو آپ رکھ سکتی ہیں لیکن نماز آپ نہیں پڑھ سکتی۔ یہ سراسر غلط ہے، یہ چیز سمجھ لیجئے گا، نہ آپ روزہ رکھ سکتی ہیں، نہ وہ تو تمہارے اندر جو بلیڈنگ ہو رہی ہے جو بھی چیز، وہ تو کھانے پینے کے تو اللہ نے اس میں چھوٹ دی ہے۔ یہ جس کو کہتے ہیں کہ تم نے جو ہے کفران نعمت کیا، کھاؤ پیو ان دنوں، اللہ نے تمہیں رخصت دے کے رکھی ہے۔ تو یہ کہ نہیں جی ہم تو اس بات کو نہیں، جیسے میں بتا چکا ہوں دین میں جن چیزوں کی چھوٹ ہے اگر انسان اس کو جو ہے اب امپلیمنٹ نہیں کرتا تو یہ سمجھ لینا اللہ کی چھوٹ پر راضی نہیں ہے، وہ اللہ نے رخصت دی ہے کسی چیز میں، لیکن آپ نہیں جی 104 بخار ہے، بھائی بیماری کی حالت میں روزہ تم پر معاف ہے، بعد میں رکھ لینا، نہیں جی میں تو رکھوں گی، تو یہ بھی ایک طرح سے سمجھ لینا کفران نعمت ہے یہ چیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے دین کا نقص ہے۔ دین میں کیا نقص آ گیا کہ 5-6 دن ڈسکنیکٹڈ، اور عقل کا کیا نقصان آ گیا، بھول بھلیا ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ کہ گواہی میں بھی ہے۔
اب یہاں پہ دیکھیے گا جلدی جلدی سے میں آپ کے سامنے ڈوز بھی رکھوں گا اور ڈونٹس بھی رکھوں گا، لیکن حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، اور آپ نے اس کو طریقے کے ساتھ جو اپنے نوٹس میں نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ سب سے پہلا جو ڈوز آ رہا ہے، کرنے والی چیزیں جو اس میں کیا آ رہا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 295، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو حائضہ ہونے کی حالت میں بھی کنگھا کیا کرتی تھی۔ یہ سمجھ لیجیے گا، بہت سی خواتین ایسی ہیں کہ جو پڑی سوتی رہتی ہیں، ہسبینڈ کے نکلنے کا وقت ہے، یہ ہے وہ ہے، جو نارمل دنوں میں کچھ ہو رہا ہے، باقی کہ پڑی سو رہی ہیں۔ یہ مرد کا حق ہے، سمجھ لیجیے گا۔ اگر آپ نارمل ڈیز میں بھی کنگھا کرتی ہیں، استری کرتی ہیں، فلاں جو بھی کام اس میں بھی کرنا پڑے گا، آپ اس میں بھی اس کا حق نہیں مار سکتی۔ یہ وجہ ہے کہ میں ان چیزوں کو لے کر آ رہا ہوں۔ اسی طرح سے صحیح بخاری میں جو ہے وہ دوسری ریفرنس دے رہا ہوں 299، ڈوز میں کیا چیز آ رہی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کیا کرتے تھے، حالانکہ دونوں جو ہے وہ جو کیا جنوبی حالت میں ہوتے تھے۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس سے کیا مراد ہے، ایک ہی برتن سے کیا مراد ہے؟ یہ یہودوں میں چلتا ہوگا، اس کا برتن الگ کرو، اس کا یہ الگ کرو، اس کا گلاس الگ کرو، اس کی جو ہے وہ یہ الگ کرو، کھانے کا الگ کرو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سیم برتن سے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات آج بھی ہمارے بیچ میں اس طرح کے مغالطات ہیں جو بڑی بوڑھیوں نے گھڑ کے رکھے اپنی طرف سے۔ آج کے دن میں سمجھتا ہوں اب یہ مغالطے نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے بتا دیا، ایک ہی جس سے ہسبینڈ جو ہے وہ طہارت حاصل کرتا ہے، اسی برتن سے، اسی مگ سے اور اسی بالٹی سے جو ہے وہ عورت بھی نہا سکتی ہے، اس میں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے۔ تیسرا جو ڈوز آ رہا ہے اس میں کیا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 305۔ اچھا، اس میں ایک چیز بتا دوں، مزید اگر اس میں سوالات ہوں، مزید اس میں تجسس پیدا ہو، تو آپ صحیح بخاری کا جو کتاب ہے حیض کے بارے میں جو ہے ڈیٹیل، اس میں آپ ان چیزوں کو پڑھ سکتی ہیں۔ بہت سی چیزیں اور بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، جو میں سمجھتا ہوں کہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے ان چیزوں پہ اچھی گرپ بنائیں، تاکہ اپنی بیٹیوں کو بھی یہ معاملات سکھائیں۔ یہ فطری چیزیں ہیں، تمہاری بیٹیوں میں بھی یہ معاملات رہنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں ضرورت نہیں ان چیزوں کی، ماؤں کو خود نہیں معلوم یہ سارے معاملات۔ تو ابھی تو میں نے خیر وہ جو ہمارا تھا، جو ہماری بکلیٹ ہے، اس کو کھولا نہیں میں نے، ورنہ آپ کو پتہ چلتا کہ آپ کیا کرتی آ رہی ہیں، آپ کی مائیں کیا کر رہی ہیں اور آپ خود کیا کر رہی ہیں۔ وہ تو جب صحیح طرح سے آپ کو ڈائٹ اور وہ ساری چیزیں کھلیں گی، وہاں پتہ چلے گا۔ یہ تو بڑی سرسری سے میں نے بات کی ہے۔ تو یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اب یہ دیکھیے گا، تلبیہ ہے یا اذکار ہیں، عورت حیض کی حالت میں کر سکتی ہے کہ نہیں، یہ میں آپ کو حدیث بتا رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 305، اور میں اس کا کنکلوژن بتا رہا ہوں، وقت نہ ہونے کی وجہ سے ڈیٹیل حدیث ہے کہ جب وہ حج کی حالت میں اس طرح سے جب وہ نکلتے تھے، ان کی زبانوں پر کیا ہوتا تھا، حج کا تلبیہ ہوتا تھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک۔ تو یہ ہے کہ عورت بھی جو ہے حیض کے دنوں میں یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے اذکار ہیں، اس طرح کی دعائیں جو ہے پڑھ سکتی ہے۔ بالکل کافر نہ ہو جائے کہ سر پہ اس کے شیطان جو ہے دھمالے ڈال رہا ہے، اور وہ جھگڑے ہو رہے ہیں، غصے، سارے کے سارے معاشرتی معاملات جتنے بھی بگاڑ پیدا ہوتے ہیں وہ انہی دنوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا، اس چیز کو نوٹس کر لیجئے گا آپ اس کو، کیونکہ وہ شیطان دیکھتا ہے ناپاکی کی حالت میں گندگی کیا، اور کیا چاہیے اس شیطان کو، اور کیا چاہیے، یہاں سارا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا ان چیزوں میں بہت زیادہ سدھار آپ کے آنا چاہیے۔ آپ حیض کی حالت میں بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کی یاد کے ساتھ، اللہ کے ساتھ آپ جڑی رہیں، نہ کہ بالکل کافر ہو جائیں۔ تو پھر اس میں کیا ہے کہ جو ہے اس میں آگے دیکھتے ہیں کہ کیا فرمایا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 305، جیسے کہ میں نے بتا دیا، بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کہ یہ چیزیں ہیں ساری، کہ اس میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں مزید یہ بھی فرمایا کہ یہ چیز تو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے مقرر کر دی ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ لگا کہ یہ بنی اسرائیل کے معاملات سے شروع ہوا، یہ نصارہ سے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے معاملات سے، یہ انسان میں، یہ جینس میں، یہ ریپروڈکشن سسٹم، یہ پیریڈ سسٹم، یہ سارا عورت میں شروع دن سے ہی ہے۔ سمجھ لیجئے گا اس چیز کو، یہ کسی قوم سے یا کسی اس سے متعلق نہیں ہے کہ بنی اسرائیل سے معاملہ شروع ہے کہ نہیں، واللہ عالم بالصواب۔ اس کے بعد جو حدیث آ رہی، ڈوس کے ضمن میں حدیث آ رہی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 306، فاطمہ ابی حبیش کی بیٹی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ، میں تو پاک نہیں ہوتی ہوں۔ اب یہ حدیث بھی میں لے کر آیا ہوں، سوچی سمجھی جو ہے حکمت کے تحت میں لے کر آیا ہوں۔ بہت سی بہن بیٹیوں کو یہ لگتا ہے کہ جیسے ماہواری کے علاوہ کوئی پرابلم ہے ان کو، ایسی بلیڈنگ ہو رہی ہے، اور چھوڑ کے ان کو لگ نہیں جی یہ تو چیز ہے۔ سمجھ لیجئے گا اس میں نماز معاف نہیں ہے، آپ ہر بار اس کو دھو کر واش کر کے آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ یہ دلیل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 306۔
سمجھ آ گئی؟ تو اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تو کیا میں بالکل نماز چھوڑ دوں؟ میں تو پاک ہی نہیں ہوتی، یہ معاملات چلتے ہی رہتے ہیں سارے گندگی کے معاملات، تو کیا میں بالکل نماز چھوڑ دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک رگ کا خون، یہ رگ کا خون نہیں ہے، یعنی یہ مینسز والا خون نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جب حیض کے دن جو ہے، مطلب یہ جو چیز پتہ ہے کیلکولیشن آپ کو جیسے میں نے کہا ہے بتا دیجئے، اگر ان دنوں میں کچھ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں آپ پھر نہیں کر سکتے، اس کے علاوہ اگر کبھی کوئی اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اس میں آپ کو طہارت حاصل کر کے نماز پڑھنی ہوگی، ورنہ پورا آپ سے سمجھ لیجئے گا کہ وہی من ترک الصلاۃ متعمدن فقط کفر والا فارمولا آپ پر لگے گا۔ اگر آپ نے ایسی سستی میں، کاہلی میں، اور آپ کو لگا کہ جی یہ تو ایسے ہے ویسے، اپنی طرف سے قیاس نہیں کرنا، دین کے جو معاملات ہیں یہ بڑے اس میں معاملہ سمجھ لیجئے گا۔ مزید آپ اس کے الفاظ کو پڑھ بھی سکتے ہیں، سمجھ بھی سکتے ہیں، اور یہ ہے کہ آپ پوری احادیث بھی لکھ سکتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی پھر ایک اور ڈوز آ رہا ہے کہ کیا کرنے والا کام ہے، وہ یہ ہے، حضرت سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 651 حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ کے ساتھ مل کر کھانا کھانے کے بارے میں دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے ساتھ مل کر کھاؤ۔ یہ جو ہندوؤں میں ہو رہا ہے، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا، یہ مل کر کھانا کرنا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، صرف مجامعت کے جو معاملات ہیں اس میں گریز کیا جائے گا، اس کے علاوہ بھی مباشرت کے تمام جتنے بھی امور ہیں عورت نہیں روک سکتی مرد کو، سمجھ لیجئے گا اس بات کو۔ مجامعت کے جو معاملات ہیں، میں تیسری بار اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ اگر تم لامحالہ یہ کام کرتے ہو تو تم گناہ گار ہو۔ مجامعت کے علاوہ جتنے بھی دیگر امور ہیں اس کو آپ جو ہے سمجھ لیں، اس کو آپ نہیں روک سکتے۔ اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں ڈونٹس کیا ہیں، کیا چیزیں ہیں جو نہیں کرنی، اور لامحالہ ہم اگر اس کو کر بیٹھیں تو یہ ہے کہ پھر اللہ کو ناراض کر بیٹھیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 294، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے، تو جو لمبی چوڑی حدیث ہے، بہت ڈیٹیل حدیث ہے، لیکن خلاصہ بیان کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دیا ہے، اس لیے تم بھی حج کے افعال پورے کر لو۔ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ کچھ اس طرح کے معاملات ہوئے، رو رہی تھی وغیرہ وغیرہ، وہاں آ کر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی۔ البتہ بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ تم نہ کرنا، باقی حج کے تمام امور جتنے بھی ہیں، جیسے منا جانا ہے، وہاں کا قیام ہے، وہاں پہ بھی نمازیں نہیں پڑھ سکتی، ظاہر سی بات ہے، جو 5 نمازیں، لیکن یہ سائڈ میں بیٹھی ہیں۔ اسی طرح سے مزدلفہ جانا ہے، حج کے سارے احکامات پورے ہوں گے، ہو سکتا ہے واللہ عالم، میری اس پہ ابھی فی الحال ریسرچ نہیں ہے، تو یہ ہے کہ رمی کرنا یا اور سارے جتنے بھی امور ہیں سب پورے ہوں گے، صرف بیت اللہ کا جو طواف ہے وہ آپ نہیں کر سکتے، یہ اس میں ڈونٹ آ گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 321 میں ایک اور ڈونٹ آ رہا ہے، وہ کیا ہے، جس زمانے میں ہم پاک رہتے ہیں سے کیا ہمارے لیے اسی زمانے میں کافی ہے؟ اب دیکھو یہ تھوڑا سا جو ہے سوال اس طرح کا، اس پر عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم فلاں کی بیٹی نہیں ہو، تم حروریہ کی بیٹی نہیں ہو، تو انہوں نے کہا جی ہاں، اس طرح سے ہم نبی، اب یہ وہ چیز آ رہی ہے، دلیل آ رہی ہے کہ جو میں نے کہا کہ کیا ہے، ہم نبی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، یعنی کنکلوژن یہ ہے کہ حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا، فلاں بن فلاں بیٹی نے جو ہے وہ حضرت عائشہ سے سوال کیا گیا کہ اس میں کیا فرمایا کہ ہم نبی، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حائضہ ہوتی تھیں اور آپ ہمیں نماز کا حکم نہیں دیتے تھے، یا حضرت عائشہ نے یہ فرمایا کہ کیا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتی تھی، یا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم نہیں دیتے تھے، یہ بھی الفاظ ہو سکتے ہیں، راوی فرما رہے ہیں یا تو یہ بات کہی یا پھر یہ بات کہی، یا تو وہ حکم دیتے ہی نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر یہ کہ وہ خود بھی نہیں پڑھتی تھی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ 2 طرح کی باتیں ہمارے سامنے نکل کر آ گئیں، لہٰذا اچھی طرح سمجھ لیجئے گا، اس میں نماز کی بھی چھوٹ ہے، اس میں روزے کی بھی چھوٹ ہے، باقی اذکار وغیرہ کیجئے اور پاکی جتنی ہو سکے پاکی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جب سائنس کا تڑکا لگے گا ساری زندگی آپ کی انشاءاللہ تعالیٰ ایک دم جس کو کہتے ہیں کہ بالکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ، باقی چیزوں پہ جو ہے وہ سائنس کے اعتبار سے بات ہوگی۔ ایک جو چیز اس میں اور آ رہی ہے تھوڑی سی وہ دیکھ لیجیے گا، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 313، کیا فرمایا جا رہا ہے، حیض کی حالت میں ہمیں جنازے کے پیچھے چلنے سے منع کیا جاتا تھا۔ یہ ایک لاسٹ اس میں چیز آ گئی ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ سے عورتوں کی ماہواری، عورتوں کے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى، فرما دیجئے کہ یہ گندگی ہے، ظاہر سی بات ہے گندگی ہے، وہ ساری چیزیں، فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، تو اس میں کیا کرو، الگ رہو۔ اب یہ الگ رہنے سے مراد وہی مجامعات کے معاملات، یہ الگ رہنے سے یہ نہیں کہ بستر الگ کر لیا اور منہ پھیر لیا، نہیں جی اللہ نے کہا الگ نہیں،
الگ رہنے سے مراد دبے لفظوں میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم مجامعت کے معاملات کو تم نہیں کر سکتے، جیسے کہ ہم حدیث سے اس بات کی شرح مل چکی ہے کہ تم دیگر سارے امور کر سکتے ہو سوائے مجامعت کے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، عورتوں سے الگ رہو سے مراد بتا چکا ہوں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، اب یہ قرابت نہ کرو سے مراد وہی کہ مجامعت نہ کرو، حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ خوب پاک بازی میں جو ہے خوب پاک باز نہ ہو جائیں، اچھی طرح سے پاک باز ہو جائیں، بہت زیادہ پاک باز ہو جائیں، وہ پاکی حاصل کر لیں، پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب اس کے بعد وہ خوب پاک باز خوب پاکی حاصل کر لیں، فَأْتُوهُنَّ، تو پھر اس کے بعد ان کے پاس جاؤ، مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمْ، جس طرح سے تمہیں امر دیا جاتا ہے۔ یہ ساری انٹرکورس کے بھی جو سارے معاملات ہیں، ان کی ساری ایجوکیشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ چیزیں تو جی کوئی بڑی بے حیائی کی بات نہیں، اگر تم ان معاملات کو بھی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے، جیسے دعا ہے مقاربت سے، بیوی کے پاس جانے سے پہلے کی دعا ہے، اور یہ ساری چیزیں ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کیا لمٹس رکھنی ہے، کیا معاملات ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے رسول نے بتائی ہیں۔ یہ ہرگز، یہ میں بتا چکا، یہ بگاڑ اس لیے پیدا، اور ہم نے صرف ترجمے سے قرآن کو پڑھا ہے۔ سمجھ لیجئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شے، چھوٹی ٹچی سی چیز استنجا کرنا، وہاں تک بتایا کہ ایک سے کر لو تین، کتنی چھوٹی چیز ہے، کتنی چھوٹی چیز ہے، یہاں تک بھی اس کے معاملات بتائے گئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو بہت بڑا، ہر مہینے یہ معاملات جو ہے وہ آنے والے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ کیا ہے، من حیث امرکم اللہ، کہ جس طرح سے تمہیں اللہ نے حکم دیا اس چیز کا، یعنی جو رسول اللہ نے جو طریقہ کار تمہیں انٹرکورس کے جو طریقے بتائے، اس حساب سے تم اس کو کرو۔ ان اللہ یحب التوابین، کہ اللہ تعالیٰ بلا شبہ، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، یحب التوابین، بہت زیادہ توبہ کرنے والوں کو قبول، جو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، محبوب جو ہے اپنے نزدیک رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو جو ہے۔ اب اس میں ایک بات سمجھ لیجئے گا، میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ انسان لازم و ملزوم گناہ کرے گا، انسان لازم و گناہ کرے گا، کل بنی آدم خطاؤن، انسان سے گناہ ہوں گے، خطا ہوگی، سمجھ لیجئے گا، لیکن اس میں بہترین انسان کیا ہے، وخیر خطاؤن للتوابون، اس میں کیا ہے، بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو بہت زیادہ توبہ کرتا ہے۔ یعنی ایک روش جو ہے وہ ابن آدم کی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کی غلطی ہو گیا، رو لیے دھو لیے، اللہ سے خوب معافی کی، اللہ نے معاف کر دیا۔ اسی طرح سے ابلیس تھا، غلطی ہو گئی، یہ جو بھی کچھ تھا مغالطہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، یہ جانتے بوجھتے اس نے تکبر میں آ کے یہ کام نہیں کیا، ویسے تو یہی معاملات پتہ چلتے ہیں، تکبر میں آ کے یہ کام ہو گیا، لیکن یہ کہ جھکا نہیں۔ تو سمجھ لیجئے گا کہ انسان بھی گناہ کرے گا، میں بارہا ان چیزوں پہ جو ہے ہمیشہ بات کرتا ہوں، انسان لا محالہ گناہ کرے گا، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو کیا کرے گا، جو اس پر توبہ کر لے گا۔ فوراً گناہ کیا، اس کے بعد ہوش آیا یار یہ کام میں نے غلط، فوراً اللہ سے توبہ کر لو۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں۔ میں مزید اس پہ جو ہے بات نہیں کرنا چاہتا، بہت زیادہ میں اس میں ڈیٹیل میں بات کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو کیسی خوشی ہوتی ہے، وہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ کب یہ شیطان کی چاکری سے نکل کے میری طرف رجوع کرے گا۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، محبوب رکھتا ہے بہت زیادہ پاک بازی اختیار کرنے والوں کو۔ اب آگے جو الفاظ آ رہا ہے، نساؤکم حرث لکم، اب تھوڑے دبے لفظوں میں یہ چیزیں آ رہی ہیں جن کو میں بھی بہت زیادہ نہیں کھول سکتا، لیکن کیا فرمایا جائے، تمہاری عورتیں تمہارے حق میں جو ہے وہ کیا ہے، تمہارے حق میں کھیتیاں ہیں۔ نساؤکم، تمہاری عورتیں، حرث لکم، کھیتیاں تمہارے حق میں، یعنی دبے لفظوں میں کچھ دوسری مجامعت کے معاملات پہ جو ہے اس پہ جو ہے وہ روشنی ڈالی۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تو جس طرح سے بھی تم چاہو ان سے جو مقاربت کرو، مباشرت کرو، جس طرح سے تم چاہو۔ اب یہ اس میں جو ہے بہت سی ایسی احادیث ملتی ہیں جو مجھے یہاں پہ جو ہے رکھتے ہوئے مجھے تھوڑی سی حیا آتی ہے، لیکن یہ کہ آپ کو اس طرح بنی اسرائیل کے بہت سے قیاس اس طرح کے تھے، ایسے ہو جائے گا، بچہ اندھا پیدا ہوگا، بچہ لنگڑا پیدا ہوگا، بچہ لولا پیدا، یہ ساری چیزیں مغالطے تھے۔ آپ، میں نے بتا دیا ہے کتاب الحیض میں جو ہے آپ کو ڈیٹیل میں چیزیں مل جائیں گی۔ یہ بہت سے قیاس آرائیاں تھیں، ان کے توڑ میں جو ہے اس آیت کو رکھا گیا، نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی کے مانند، فاتوا حرثکم انا شئتم، جس طرح سے تم چاہو، جس طرح سے بھی تم چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، سمجھ آ رہی ہے، وقدموا لانفسکم، اور آگے کی تدبیریں کرو، یعنی یہ کہ بچے پیدا کرو، کوئی مذائقہ نہیں، حلال کام ہے، بڑے سے بڑے رسول نے بھی یہ کام کیا۔ یعنی یہ ہے کہ تمہیں یہ کرتے ہوئے یہ نہ لگے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اگر کوئی ایسے معاملہ تو بڑا گناہ کر دیا، نہیں، یہ جیسے کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو غالباً پڑھ چکے ہیں یا آگے ہم پڑھیں گے، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، میرے خیال سے پڑھ چکے ہیں ہم اس کو، اب تمہیں جو ہے فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ، اب تم مباشرت کرو، سمجھ آ گئی؟
تو یہ سمجھ لیجئے گا اس میں یہ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم یہ ہے کہ آگے کی تدبیریں کرو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس میں بڑی لذت بھی رکھی ہے، تو آگے کے جو بھی معاملات ہیں اس کو کوئی کرتے ہوئے بہت سے جو معاشرتی معاملات میں جو بہت زیادہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے، بہت سی خواتین حیا کے معنی اس کو بڑا گندا سمجھتی ہیں، بڑا ناک منہ بنا کے، نہیں، یہ فطرت میں ہے انسان کی، بات سمجھ لیجئے گا۔ آگے چل کے بھی بہت سی اس طرح کی سورہ آل عمران میں جا جائیں گی، زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، اللہ نے اس میں جو ہے وہ شہوت میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو زینت جو ہے بخشی، بڑا اس میں جو ہے لذت ہے وہ ساری چیزیں، لیکن حرام سے کرتے ہو تو جہنمی، حلال سے کرتے ہو تو اس میں کوئی یہ بھی ثواب کا کام بن جاتا ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابھی میرے پاس حدیث نہیں ہے، ایک دم سے میرے ذہن میں آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم جو مثال کے طور پر یہ جو ہم بیویوں کے ساتھ جو مقاربت کرتے ہیں تو جو ہے وہ کیا ہمیں اس پہ بھی ثواب ملے گا؟ ہر شے پہ ثواب، ہر شے پہ ثواب، قدم اٹھ رہا ہے مسجد کے لیے تو اس پہ بھی ثواب۔ تو یہ سوال آ گیا، فرمایا اگر تم غلط تقریر عقب میں اگر تم وہ کام کرتے گناہ ملتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا جی ہاں، اللہ نے حرام قرار دیا عقب میں مجامعت کرنے کو۔ تو فرمایا اگر تم فرج میں کرتے ہو تو اس کا بھی تو ثواب، کسی چیز کا حرام ہے کرنا عذاب ہے تو اس کا ثواب بھی ہے، یہ تو دونوں چیزیں۔ کرامن کاتبین جو ہے یا تو یہ والا لکھے گا یا وہ والا لکھے گا، تیسرا تو کوئی بھی اس طرح کے نہیں کہ نہیں چھوڑو میں بھی نہیں لکھ رہا تم بھی نہ لکھو، یہ نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز یا تو ثواب میں آئے گی یا گناہ میں آئے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اسی چیز کو بہت زیادہ فینٹیسائز کرنا، بہت زیادہ فینٹیسائز کرنا، ادھر سے آیا ادھر سے آیا، اس کام کو کر لیا، سمجھ لو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس میں بھی حدوں سے باہر نہ نکل جاؤ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ، اور جان لو کہ اس میں کیا ہے، اور جان لو کہ یقیناً تمہیں، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُو، اور دیکھو جان لو اس بات کو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ اب یہ پہلی بار بڑی مبارک آیت آ گئی ہے، پہلا مقام یہ آ رہا ہے اللہ سے ملاقات کا، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ لوگوں کو ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات بہت سے لوگوں کو عجیب سی بات لگے، اللہ سے ملاقات، ہاں اللہ سے ملاقات ہوگی، تمہاری پیشی ہوگی، ون آن ون تم سے بات ہوگی۔ بہت سی حدیث میں تو ایسا بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی چادر میں تمہیں چھپا کے تمہارے کان میں جو ہے اس طرح سے کہے گا کہ اے بندے دیکھ، تو نے فلاں بندے کا تو نے عیب چھپایا تھا، آج میں تیرا بھی عیب ایسے پردے میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں اس طرح سے بھی جو ہے بندے کی جو ہے یہ معاملات ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ تو سمجھ لیجئے گا ہمیں اللہ کو فیس کرنا ہے، ہمیں اللہ سے ملاقات کرنی، ملاقو، تو سمجھ لو اس میں کہ اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے، فردن اجتماعی طور پہ بھی اور فردن بھی ہو سکتا ہے، کسی کی اسپیشل کوئی جو ہے وہ کوٹ لگ جائے، کچھ اور لگ جائے۔ میاں بیوی کے معاملات ایسے ہیں، بیوی بات بات پہ کہتی میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی روز قیامت، آ جاؤ بھائی بڑا تم نے دعوے کیے، روز قیامت اب تمہارا فیصلہ ہو کے رہے گا۔ حقیقتاً ہونا تو یہ چاہیے کہ رفع دفع کرو، لیکن بڑی بڑی باتیں بیویاں کرتی ہیں اور مرد بھی کرتے ہیں، میں یوں نہیں کروں گا، میں یوں نہیں کروں گی، بروز قیامت پوچھوں گا، پھر آؤ پھر یہ تمہارے لیے خاص محفل لگائی جائے گی اور یہاں پہ آ کے اب تم جو ہے اس میں ساری ہیئرنگز ہوں گی تمہاری، بڑے بڑے تم نے دعوے کیے۔ تو سمجھ لو وبشر المومنین، اور یہ مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ اور اس میں یہ بات بھی سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے کہ بشارت کن کے لیے ہے، یہاں لفظ آیا مومنین۔ ہم نے یہ سمجھا ہے، میں دوبارہ سے اس بات کو ریکارڈ کرانا چاہتا ہوں، مجھے لگتا ہے ہر لیکچر میں اس بات کو ریکارڈ کرانا پڑے گا تب جا کے یہ بات اچھی سے سمجھ میں آئی۔ کیا ہے؟ بشارت صرف مومنین کے لیے ہے، صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے کے لیے نہیں۔ یا تم نے بس صرف 5 چیزوں کو پکڑ کے رکھا، اپنی توحید میں لگے رہے، دوسروں قل ہو اللہ احد کا تم نے حق پورا نہیں کیا، تب بھی پکڑ ہو جائے گی۔ یا تم نے جو ہے وہ نماز خود ہی پڑھتے رہے، بھاگ بھاگ کے پڑھ رہے، بیٹیوں کا پتہ نہیں، بیٹوں کا پتہ نہیں، سارا گھر جو ہے کفر کی روش پہ، تب بھی پکڑ ہو جائے گی۔ تو یہ سمجھ لیجئے گا دین جو ہے، قرآن بالخصوص جو ہے یہ دعوت کی کتاب ہے، یہ ایک نسل کی پریپریشن کے لیے ہے، ایک جماعت کی پریپریشن کے لیے، ایک امت کی پریپریشن کے لیے، یہ مینیفیسٹو ہے۔ اگر تم اسلامک ریاست بنانا چاہتے ہو تو یہ سمجھ لیجئے گا بہت سی بچیوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی ہے، ان کو لگتا ہے کہ تو انڈیویجولی بس یہ ہے کہ جو پڑھ لیا نماز کا پڑھ کے ہاں جی 700 بار چلو جی اب سے نماز پڑھوں گی، نہیں، یہ تمہیں آگے بھی ان کی تعلیمات لے جانا پڑے گی۔ تو یہاں سمجھ لیجئے گا وبشر المومنین، اے نبی بشارت دے دیجئے مومنین کو۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہر جگہ تم دیکھو گے تمام بشارتیں اللہ رب العزت کی مومنین کے حق میں ہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک ٹاپک آ رہا ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْدَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور کیا ہے اس میں، اور مت بناؤ اللہ کے نام کو حیلہ قسموں کے لیے۔ ہم آج بھی جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کھا کے اللہ کی قسم یوں ہو گیا، اللہ کی پتہ ہی نہیں ان کو کہ کیا کہہ رہا ہے وہ اپنی زبان سے۔
ایک تو یہ سمجھ لیجئے گا، میں احادیث کو اس میں سامنے رکھنے سے پہلے جو ہے ایک بات میں سمجھ لیجئے گا کہ ایک تو یہ ہے کہ تقیہ کلام والی چیز ہوتی ہے، جیسے عرب جو ہے واللہ ہے واللہ ہے واللہ ہے، ایک جملے میں 3 بار واللہ آ جائے گا اس کا، تو یہ تقیہ کلام والی بات ہے، اس پہ پکڑ نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ کہتا ہے اقسم باللہ، اللہ کی قسم کھا کے، یہاں پکڑ ہو جائے گی، تو نے اللہ کی قسم کھا کے تو نے بات کہی. تو ایک یہ ہے کہ واللہ ہے واللہ ہے واللہ ہے جو ان کا چلتا رہتا ہے عربوں کا، وہ ایک الگ چیز، یعنی واللہ ہے واقعی جیسے ہم اردو میں کہتے واقعی یہ بات ہے، سیریسلی، یہ ایک تو ان میں یہ اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، اس پر پکڑ نہیں ہے. اور میرے خیال سے غالباً انہی چیزوں سے استدلال کیا ہے کہ یہ بار بار تقیہ کلام بنا کے رکھ لیا. تو یہاں کے کیا فرمایا جا رہا ہے اس کے ضمن میں اب انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیے بہت بڑی کوئی مبارک چیز نہیں ہے یہ قسم اٹھانا کرنا، کیونکہ اس کا کفارہ بھی ہے. ہر وہ چیز جس کا کفارہ ہو جائے تو پھر سمجھ لو کہ اس سے تمہیں بچنا چاہیے. یہ کوئی مبارک کام نہیں ہے کہ تم بار بار، لیکن کبھی ایسا ہو جائے گا تمہیں یقین دلانے کے لیے، تمہیں کسی کو کہیں گواہی کے لیے تمہیں کرنا پڑے گا. اس کا حرام بھی نہیں ہے یہ کام. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ سمجھ لیجئے گا اچھی طرح سے. کیا فرمایا جا رہا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6658. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون لوگ ہیں جو اچھے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا زمانہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ بہترین، کیونکہ وہ خود مباشرتاً ان کی جو ہے کمانڈو بنا رہے ہیں، ٹریننگ دے رہے ہیں، جماعت بنا رہے ہیں، خود سے تزکیہ کر رہے ہیں، خود سے تربیت کر رہے ہیں، سارے مربی بھی ہے، مزکی بھی ہے. اس سے بہترین کیا زمانہ ہو سکتا ہے؟ پھر وہ لوگ جو اس کے قریب ہوں گے، یعنی یہ ہے کہ اصحابہ کرام جو ان کے قریب ہیں. یعنی میرے زمانے میں اگر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لیا اور اصحابہ کرام کو لے لیا، اس سے قریب سے مراد یہ کہ تابعین، پھر اس کے بعد یہ کہ اور اس سے جو قریب ہوں گے تبع تابعین. یہ زمانہ ہم دیکھیں گے کوئی شرک نہیں تھا، کوئی اس طرح کی چیزیں، بہترین زمانہ تھا، کوئی مغالطے بھی نہیں تھے، کوئی اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھیں. اور پھر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اس کے بعد ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی گواہی قسم سے پہلے زبان پر آ جایا کرے گی. یعنی گواہی اللہ کی قسم پہلے کہے گا اور بات بعد میں کرے گا. سمجھ آ گئی؟ ابراہیم نے کہا، واللہ عالم یہ کون سے ابراہیم ہیں؟ کوئی صحابی ہوں گے یا کوئی معاملہ، حضرت ابراہیم تو نہیں ہو سکتے، ظاہر سی بات ہے. کوئی ابراہیم جو ہے وہ کوئی دوسرے ہوں گے رضی اللہ عنہ یا رحمہ اللہ جو ہے، نے کہا کہ ہمارے اساتذہ، یعنی تابعین تبع تابعین میں سے کوئی ہوں گے، رحمہ اللہ کہہ سکتے ہیں اس پہ، کہ ہمارے اساتذہ جب ہم کم عمر تھے تو ہمیں قسم کھانے سے منع کیا کرتے تھے. اب یہ بھی بات سمجھ لیجئے گا، یہ بھی تابعین یا تبع تابعین میں سے بات فرمائی جا ری ہے. تو ان کا ایک ہے کہ اگر چھوٹی عمر میں جو ہے، جیسے ہم بھی دیکھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم بچہ ہمارا سوری کہتا ہے. میں نے آپ کو یہ بات پہلے بھی اس بات کو اٹھا چکا ہوں. تو یہ سمجھیے گا، آپ نے سوری لفظ جو ہے اس کی مت مار کے رکھ دی، ہر شے پہ سوری. اس کو یہ لگتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس نے کوئی غلطی کی اور یہ سوری اس کے رپلائی میں کہنا تھا. سوری سے مراد بھی جو ہے جیسے کہ توبہ جس کو کہتے ہیں. پہلے تو یہ سوری اور توبہ میں زمین آسمان کا فرق ہے. لہٰذا یہ سمجھ لیجئے گا کہ لفظ اگر سوری کو بھی پکڑو، ٹھیک ہے، اگر لبرلزم میں بھی اگر کوئی چیز اس طرح کی اگر جانچی جائے، سوری میں بھی ہے. یہ سمجھ لیجئے گا کہ کانسیپٹ تمہارا وہ کلیئر رہنا چاہیے. یعنی تم نے غلطی کی ہے، دوبارہ یہ کام نہیں کرنا. اب یہ کانسیپٹ سمجھاؤ پہلے سوری سے. اور میں آپ لوگوں کو تلقین کروں گا اس بات کی کہ آپ بچوں کو پہلے سوری کا کانسیپٹ سمجھائیے. سوری بیٹا تب کی جاتی ہے جب کسی کام کو تم دوبارہ نہ کرو. یہ سوری صرف پاسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے بلکہ پریزنٹ اور فیوچر سے بھی ریلیٹڈ ہے. پہلے ان کو ایجوکیٹ کرو ان معاملات میں. ہمارا ساری چیزیں ہماری اندھے بہری گونگوں کی طرح سے ہے، کسی چیز کی کوئی ایجوکیشن سسٹم نہیں ہے. بس بچوں کو اسکول بھیج دیا، بچوں کو کالج بھیج دیا، بچوں کو یونیورسٹی بھیج دیا، اللہ خیر صلی اللہ، ساری تعلیم جو ہے وہاں سے، اور وہاں پہ بھی صرف تعلیم ہے، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں. سمجھ لیجئے گا اس چیز کو. لہٰذا لفظ سوری کے بارے میں بھی جو ہے بچوں کو سمجھایا جائے کہ بیٹا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو میں نے غلطی کی اب دوبارہ وہ غلطی پاسٹ میں بھی نہیں ہوگی، پریزنٹ میں بھی میں اس کی توبہ کرتا ہوں، اور آگے ان فیوچر میں بھی میں کبھی جو ہے اس میں یہ کام جو ہے غلط کام کرنے سے توبہ کرتا ہوں. یہ ہے جس کو توبہ بنتی ہے. تو کیا فرمایا کہ ایسی قوم پیدا ہوگی جس کی کیا ہوگا؟ جس کی گواہی قسم سے پہلے اس کی زبان پر آ جایا کرے. یعنی پہلے جو ہے اللہ کی قسم اور پھر اس کے بعد بات کر رہا ہے، یا پہلے گواہی دے گا یا اس کے بعد یہ قسم اٹھائے گا. یہ روش کچھ اس طرح کی پائی جائے گی. تو جس میں بتایا گیا کیا کہ جو ابراہیم جو تھے رحمہ اللہ، وہ فرما رہا ہے کہ ہمارے اساتذہ کم عمری میں، دیکھ لو سمجھ لینا، اس کو بیلنس کر کے چلنا اس کو، کیونکہ حدیث وہ ملتی ہے کہ جب تمہیں قسم کھانا پڑے تو تم اللہ کی قسم کھاؤ. تو یہاں سمجھ لیجئے گا یہ تابعی کا قول آ رہا ہے اور تربیت کے ضمن میں آ رہی ہے چیز. کم عمر تھے تب یہ، اس سے مراد یہ نہیں کہ قسم کھانا جو ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے قسم کھانا جو ہے حرام ہے، قسم کھانا گناہ ہے. ہرگز قسم کھانا کو گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اگر تم حق پر ہو تو تم کھا سکتے ہو.
غلط کھاؤ گے تو وہ تمہارے وبال جان ہے. اور اگر جو ہے پھر آگے جو احادیث سے جو قسم کے معاملات آ رہے ہیں انشاءاللہ اس کو آگے بھی دیکھیں گے, کیونکہ یہ معاملات بھی صحیح طرح سے اگر ہمارے بیچ نہ ہو جائیں ہمارے ایمان کے بھٹے لگ سکتے ہیں. کوئی ایک ایسی بات لا محالہ ہمارے منہ سے نکل جائے جس سے 70 سال تک جہنم میں گرتے رہیں, وہ ساری عبادتیں, وہ ساری نمازیں, وہ ساری تفسیر سب دھری کی دھری رہ جائے. تو سمجھ لیجئے گا یہ زبان کے بڑے معاملات ہیں, سمجھ لیجئے گا. میں 7-8 احادیث آپ کے ضمن میں جو ہے یہ ڈیزائن کی شکل میں جو ہے وہ رکھ چکا ہوں اس بات کو. صحیح مسلم کی حدیث 4291 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم. اچھا اب یہ دیکھیے گا کہ قسم کا کفارہ, یہ قسم سے رجوع بھی کیا جا سکتا ہے. تم نے کسی شے پہ حلال کوئی چیز تھی, تم نے قسم اٹھا لی, مثال کے طور پر تم نے قسم کھائی اللہ کی قسم میں تجھے جو ہے وہ میں تجھے طلاق دے کے رہوں گا. یہ کوئی مبارک کام نہیں تھا جس پہ تم نے قسم اٹھا لی, اس کا کفارہ دے دو اور اس کے بعد یہ اس سے رجوع کر لو. یا اللہ کی قسم فلاں بھائی نے جو ہے غریب تھا, لاچار تھا, اللہ کی قسم اب تو نے حرکت کی ہے, اب تو سمجھ لے کہ میں تیری کبھی مدد نہیں کروں گا. یا اللہ کی قسم قطع رحمی میں کھا لی, حرام کام کیا تم نے. لہٰذا یہ جو حلال حرام چیز میں اگر تم قسم کھا لو تو اس میں پھر یہ ابھی اس کو سمجھ لیجیے گا اچھی طرح سے. حلال چیز میں اگر تم نے قسم کھا لی, جو حلال کام تھا اس سے منہ پھیرنے کے لیے بہت سی احادیث کا کنکلوژن بتا رہا ہوں. اگر میں احادیث لکھنا اگر احادیث بتاتا ڈھیر ساری احادیث میں آپ کو لکھواتا رہتا, لیکن کنکلوژن بتا رہا ہوں یہ بھی حدیث سے استدلال کی ہوئی چیزیں ہیں. آپ اسی 4291 کی اگلی حدیثیں پچھلی حدیثیں پڑھ سکتے ہیں. میں یہاں ان کو ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ آپ لوگوں کو بڑا بھاری بھرکم جو ہے بوجھ ہو جائے گا, لکھنا پڑتی ہیں ساری چیزیں, میری بیان کردہ جو چیزیں. لہٰذا اس سے رسول اللہ نے بھی رجوع کیا. کیا ہے اللہ کی قسم میں, اب یہ کیا فرمایا جا رہا ہے صحیح مسلم کی حدیث 4291, کسی چیز پہ قسم کھا لی ہے, اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس سے بہتر کوئی چیز مل گئی, اب یہ ہے کہ اس میں یہ ہو گیا کہ پھر قسم کا کفارہ دے دو, کوئی بات نہیں. قسم کو توڑو, جو کام تم نے کھا لیا تھا اس کو توڑو, کفارہ دو, اللہ خیر صلی اللہ, کوئی بات نہیں, کسی صحیح چیز پہ. تو یہاں کیا حدیث کے الفاظ آ رہا ہے, اللہ کی قسم تم میں سے کسی کا اپنے گھر والوں کے بارے میں اپنی قسم پر اصرار کرنا. جیسے کہ میں نے بتایا بھائی سے قسم کھا لی, اب اللہ کی قسم اس کی مدد نہیں کروں گا, یا کوئی اور اس طرح قطع رحمی کی قسم کھا لی, کوئی اور اس طرح کی چیز جو ہے کھا لی, کوئی بھی اس طرح کی اصرار جمے رہنا اس چیز پر, اس کے لیے اللہ کے ہاں اس سے زیادہ گناہ کا باعث ہے. یعنی تم نے قسم جو کھائی مثال کے طور پر, اب وہ قسم توڑنے کا جو کفارہ تو تم نے دے دیا, لیکن اگر اس پر ڈٹے رہتے ہو تو تم زیادہ بڑے گناہ گار ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ تو لہٰذا اس میں زیادہ گناہ کا جو باعث ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس قسم کے لیے اللہ کا مقرر کردہ کفارہ ادا کرے. میں اس کا کفارہ بھی بتا دوں گا کیا ہے, مجھے حدیث نہیں مل پائی اس بارے میں, لیکن حدیث کے الفاظ الحمدللہ رب العالمین بڑے وثوق سے لے کر آیا ہوں. نمبر انشاءاللہ تعالی میں کبھی بھی آپ کو ٹیکسٹ پہ دے دوں گا, آپ اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہاں کیا فرمایا جا رہا ہے, اور اسے توڑ کر درست کام کرے اور گھر والوں کو آرام پہنچائے. اب یہ دیکھیے گا, اچھا یہ حدیث ہو گئی. اب جو میں بات کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کا کام کیا, ذرا یہ دیکھیے گا صحیح بخاری سے 5518 یہ حدیث ہمیں ملتی ہے. بہت زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ صحابہ کرام گئے کو اونٹ مانگنے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیونکہ وہ زکوٰۃ کے اونٹ تھے یا وہ صدقے کے اونٹ تھے جن کو سارا کام تھا, منع فرما دیا یہ سوچتے ہوئے کہ یہ صدقے کے اونٹ میں کیسے ان کو دے دوں گا سواری کے لیے. لیکن وہ چلے گئے, ہو گیا, پھر دوبارہ کبھی آئے تو اس میں پھر یہ ہوا کہ پھر دوبارہ جب مانگے انہوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے. اب لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا, اس بار صدقے کے اونٹ جو تھے وہ دے دیے, پچھلی بار منع کر دیا. پھر اس میں یہ کہ وہ صحابہ کرام کے پاس گئے, انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے قسم وغیرہ کے جو معاملہ تھے آپ بھول گئے کہ کیا ہوا, مطلب یہ بھی تو صدقے کے وہ تھے, پہلے آپ نے منع کر دیا, آج آپ دے رہے ہیں. تو اس کے ضمن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, اللہ کی قسم, میں اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں, اگر اللہ نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں. یہ ہے وہ حکمت جس کو میں کہتا ہوں بیچ کا راستہ نکالنا. تو یہ سمجھ لیجیے گا, اس میں دین جو ہے یہ کسی چیز میں بوجھ نہیں ڈالتا. کسی ایسی چیز کو, حلال چیز کو جس پہ تمہارا دل بعد میں ملامت کرتا ہے, اس کو قسم توڑ دو, کفارہ دے دو. کفارہ میں آگے بتا دوں گا. تو کیا فرمایا جا رہا ہے, اللہ کی قسم اگر اللہ نے چاہا تو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی قسم کھا لوں اور پھر بعد میں مجھ پر واضح ہو جائے کہ اس کے سوا دوسری چیز اس سے بہتر ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یعنی پہلے اونٹ منع کیے گئے تھے, اس وقت صدقہ بہتر تھا, کچھ اس طرح کا کچھ فقر و فاقہ وغیرہ ہوگا, صدقہ زیادہ بہتر تھا, لوگ کھائیں پیئیں جان بنائیں. لیکن دوسری بار جب وہ آئے تو وہ کسی جنگ کے لیے جانا تھا اور وہاں منع کیا, تو جنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے, ورنہ یہود غلبہ آ جائے گا, یہود آگے گھس کے بیٹھ جائیں گے, جنگ تو زیادہ ضروری ہے. تو یہاں پہ جو دے رہے ہیں اس سے اب یہ قسم کھائے بیٹھیں, اب اس کا کفارہ, یہ ایک بیچ کا راستہ نکالا جا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر ایکسٹریمزم نہ آ جائے.
اور پھر میں وہی کام نہ کروں جو بہتر ہے. اب یہ سمجھ لینا, جب تمہیں بہترائی منکشف ہو گئی, جب تمہیں پتہ چل گیا یہ کام تمہیں کل تک بہتر لگتا تھا, آج اس کے زیادہ بہتر ثمرات آ رہے ہیں, تو لازماً تمہیں قسم توڑنی چاہیے, قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے, اور اس بہترین آپشن کو تمہیں اویل کرنا چاہیے. میں قسم توڑ دوں گا, اب یہ میں حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں, صحیح بخاری 5518, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, میں قسم توڑ دوں گا اور وہی کروں گا جو بہتر ہوگا, اور قسم توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا. جو میں نے آپ کو بتائی وہی بھی اسی طرح سے بات. قسم کے کفارے میں جو ہے, کفارے میں یہ بات سمجھ لیجیے گا, ایک غلام آزاد کرنا. اب یہ غلاموں والا تو سسٹم ہے, کوئی کسی کا غلام ہے ہی نہیں, تو اب یہ سمجھ لیجیے گا. لیکن اس حدیث کو بھی غلط طریقے سے ہم نے کیا, میں بتا چکا, اس کے نمبر میرے پاس نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ نکل آئے گا, میں دے دوں گا آپ کو. حدیث کے ایگزیکٹ الفاظ ہیں. اب کیا فرمایا جا رہا ہے, اگر یہ نہ ہو تو, آپ سمجھیے گا اس بات کو, یہ تدریجن یہ بات کی جا رہی ہے. پھر 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے. اگر ایک غلام آزاد نہیں کر سکتے تو 10 مسکینوں کو کھانا, اگر نہ کر سکو تو, سمجھ لیجیے گا اس کو. یعنی سب سے بڑے تو یہ ہے کہ بڑی پینلٹی تمہارے اوپر تھی. ایک جو آپ سمجھ لیجیے گا, ایک غلام کی قیمت اس دور میں کیا ہوتی تھی. حضرت ابوبکر نے حضرت بلال حبشی کو 500 دینار 550 دینار میں خریدا, 500 550 دینار میں خریدا تھا. اب آج کے دور میں لگا لو 500 550 دینار, جس کو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بہترین, جس کو کہتے ہیں کہ مزہ آ جائے گا. 500 دینار کا کیا مطلب ہے, اللہ اکبر. تو یہ سمجھ لیجئے گا, اگر یہ نہ کر سکو تو تدریجن, اگر اتنی اوقات نہیں تو پھر یہ کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے, 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے جائیں, کھانا کھلایا جائے گا اور کیا کیا جائے گا, کپڑے پہنائے جائیں گے. ظاہر سی بات ہے, آپ نے 10 سوٹ سلوانے, قمیص شلوار, یا وہ جو بھی جبہ سلوانا ہے, جو اس کے نیچے کا ٹراؤزر جو سلا سلایا ملتا ہے, وہ ہو جائے گا. بھاری بھرکم پینلٹی ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ 3 دن کے روزے. اب ہم کیا کرتے ہیں اس میں, 3 دن کے روزے, 3 دن کے روزے, 3 دن کے روزے, 3 دن, صرف جو کم سے کم چیز ہے اس کو ہم جو ہے, ہماری ظاہر سی بات ہے, میں پہلے بھی بتا, انسان کی فطرت ہے, میٹھا میٹھا ہپ ہپ, کڑوا کڑوا تھو تھو. تو سمجھ لیجئے گا بڑا یہ وبال جان ہے. پہلی چیز ہے تو ایک قسم نہ کھاؤ چیز, میں ایسا کر دوں گا, میں ویسا کر دوں گا, یہ کام نہ کرو. اس کی جو ہے اچھی تدبیر سوچو اور جو کام ہو سکے وہ کرو. تو یہاں یہ تدریج یاد رہنا چاہیے. ایک غلام کو آزاد کرنا 500 دینار کو کیلکولیٹ کر لیجئے گا. اگر یہ نہیں ہے, اگر بہت بڑے رئیس امیر کمیر ہو تو 500 دینار ہی دو گے اگر تم اس کے مستحق ہو تو. اور اگر یہ کہ تھوڑا مڈل کلاس سے کچھ اس طرح کا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے اور 10 مسکینوں کو کیا کرو گے, کپڑے پہناؤ گے. یعنی 10 مسکینوں کو کھانا سمجھ لو کہ 500 روپے کا بھی ایک کا آیا تو 10 لگا لو کتنے ہو گئے. اور پھر وہ کپڑا جو ہے 1000 روپے کا بھی ایک سوٹ سلتا ہے, اگر مرد کا سلواتے ہو تو قمیص شلوار, تو وہ اس کی کیلکولیشن کر لو. اور پھر اگر یہ بھی نہیں ہے, غریب ہو, حالات خراب ہیں اور یہ ہے وہ, تو جان سے تمہیں کفارہ دینا پڑے, 3 دن کے روزے رکھنا پڑیں گے اس میں. تو یہ لیسٹ کوانٹٹی ہے, لیسٹ چیز ہے جو بتایا جا رہا ہے. لیکن ہمارا دھڑلے سے یہ ہوتا ہے جی کہ قسم کا کفارہ کیا ہے, 3 روزے, قسم کا کفارہ کیا ہے, 3 روزے. یہ ہمارا جو ہے اس میں چل رہا ہے. اچھا, اب یہاں پہ دیکھیے گا, صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس نے کوئی قسم کھائی پھر اس کے بجائے دوسرے کام کو اس سے بہتر خیال کیا تو وہ وہی کام کرے جو بہتر ہے. پیچھے بھی میرے خیال سے حدیث ہم پڑھ چکے ہیں, بس یہ کہ دلیل اس کی تھوڑی سی الگ ہے. 4291 میں میرے خیال سے ہم نے جو اس کو پڑھا تھا. تو یہ سمجھ لیجئے گا, ایک اور ریفرنس اس کا آپ ہیش ڈال کے لکھ سکتے ہیں, جو بہتر ہے اس کو اویل کرے اس آپشن کو, اور یہ ہے کہ اس کو کفارہ دے دے. بات سمجھ میں آ گئی. اچھا, یہاں پہ جو ہے وہ ایک بات میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ ضروری ہے, وہ یہ ہے, عہد کے کیا معاملات ہیں. ہم تم سے کسی چیز پر قسم نہیں لیتے ہیں کہ تم اللہ کی قسم کھاؤ کہ تم یوں نہیں کرو گے, ہم تم سے عہد لیتے ہیں. تو یہ عہد کے معاملات کو سمجھ لیجئے. مسند احمد کی حدیث ہے 12576, 12567. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس کے الفاظ کیا ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ما خطبنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم الا قال, ہم نے کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا خطبہ فرماتے الا, لازماً یہ الفاظ ان کے ہوتے تھے, لا ایمان لمن لا امان اللہ, ایسا اس انسان کا کوئی ایمان نہیں جو امانت دار نہ ہو. بہت بڑے آپ مومن ہونے کا دعویٰ, لیکن کسی نے کوئی چیز رکھوائی, آپ نے اس میں کیا کیا, آپ نے اس میں بے ایمانی کر دی. اسی طرح سے ولا دینا لمن لا عہد لہا, اس انسان کا کوئی دین نہیں کہ جس میں کیا ہے کہ جو اپنے عہد کا پورا نہ ہو. سمجھ لیجئے گا اس بات کو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.